اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین هو خالق کل مخلوق وبارث کل شیء لیس کمثلہ شیء الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ وآل اطہرۃ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک طویل عرصے کے بعد حسینیت کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج بطور مہمان سید شہباز نقوی صاحب موجود ہوں گے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کا خصوصی کام آپ نے حسینیت پیج پہ اجتہاد و تقلید کے حوالے سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رد نواسب میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج ہوسٹ ہیں ذوالفقار علی صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ سے بہترین محقق ہیں، اور تشیع کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان پر ان کی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ گرپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رد الالحاد پر بھی ان کا بہت ہی عمدہ کام ہے۔ ایک یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں الادراک کے نام سے، اس کو بھی آپ لوگ ضرور وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو الحاد کے اوپر جو ان کی کاوشیں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز بھائی بھی دا سید ریئیکشن کے نام سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اس پہ بھی دفاع تشیع میں ان کا جو کام ہے وہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے ان کی قابلیت کا۔ تو میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ چلتے ہیں جی پروگرام کو سٹارٹ کرنے میں۔ جی السلام علیکم ذوالفقار علی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر خدا سر، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ابھی مائک اوور ٹو یو ہے سر۔ شہباز بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ذوالفقار بھائی، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خواتین و حضرات، سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے، وہ شاید 1400 صدیوں میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا۔ آج پورا عالم کفر تمام تر دوریوں، مختلف اغراض و مقاصد کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد نظر آتا ہے، لیکن مسلمان ہر دن ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو دشمن کا نعرہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال دو اور حکومت کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس ہدف میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو اب وہ صرف مسلمانوں پر حکومت کرنے پہ ہی راضی نہ رہے، بلکہ اب تو ان کا نعرہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال دو اور نابود کر دو۔ اسی ناپاک مقصد کی تکمیل کی خاطر پورے مسلمان خطے میں دشمن مختلف محاذ کھول چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ بد نصیبی ہے کہ وہ مل کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے خود ہی دشمن کی جال میں پھنستے جا رہے ہیں اور آپس کی فروعی اختلافات میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اب یہ دور ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کرتے ہوئے ملک و قوم کے وسیع تر مفادات کی خاطر متحد ہونے کا ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے جیسا اتحاد و وحدت قائم کرنا واجب ہے، ویسا ہی اختلاف اور تفرقہ سے بچنا ضروری امر ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام اور معتبر اسلامی شخصیات کی زندگی بھی امت مسلمہ کو اختلافات سے بچا کر اتحاد و وحدت برقرار کرنے میں بسر ہوئی۔ قرآن کریم ہمیشہ مسلمانوں کو وحدت کی طرف بلاتا نظر آتا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں وحدت کے بغیر معاشرتی ترقی کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ انسانی تکامل اور ترقی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اتحاد و ہم آہنگی ہی کے سائے میں بشر دین اور دنیا کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن پورے
इंसानों में मोमिनीन से मुखातिब होकर उसे दस्तूर दे रहा है कि मुआशरे में इत्तेहाद कायम कर दें। हम इस मैसेज को सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 और आयत नंबर 103 में पढ़ सकते हैं। इस आयत मुबारका में काबिल तवज्जो नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त 4 चीज़ों का हुक्म दिया है, यानी तकवा इलाही अख्तियार करना, हालत मुसलमानी और तस्लीम में ज़िंदगी गुजारना, हब्लुल्लाह से तमस्सुक और तफरके से बचना। एक मुआशरे में ज़िंदगी बसर करने के लिए ये 4 सुनहरे उसूल हैं। सियाक अंदरूनी और बैरूनी आया से ये पता चलता है कि इत्तेहाद वाजिब और तफरका हराम है। उम्मत मुसलमान के हर फर्द पर वाजिब है कि वो मुत्तहद रहने के साथ साथ हमगीर इत्तेहाद के लिए अमली कदम उठाए। जिस तरह इत्समु फ़ैल अम्र है और वजूब पर दलालत करता है, उसी तरह ला तफर्रकू फ़ैल नहीं है जो हुर्मत पर दलालत करता है। यानी जिस तरह वहदत ईजाद करना वाजिब है, उसी तरह तफरका करना हराम है। मोमिनीन किराम, जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो हम यानी शिया पर बहुत से ऐसे हवाले से एतराज़ात किए जाते हैं और आज हम उन्हीं एतराज़ात के जवाबात देने के लिए हाजिर हुए हैं, क्योंकि दिफाए तशय्यो हर हाल में ज़रूरी है ताकि हम अहले इस्लाम को तशय्यो की सही तालीमात से आशना कर सकें और ये बता सकें कि हम इत्तेहाद के मुखालिफ नहीं बल्कि बहुत बड़े दाई हैं। मोमिनीन किराम, इस वक्त स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। आप उनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया के फोरम्स पर देखते और सुनते हैं, जिनमें कभी वो कुछ शिया मुखालिफ एतराज़ात के जवाब देते हुए तो कभी किसी मौजू पर मुनाजरा करते हुए। यकीनन आप जान चुके होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। जी, जनाब सैयद शहबाज नकवी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम ज़ुल्फ़िकार भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई। शहबाज भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और दिफाए तशय्यो है। तो इस हवाले से बहुत से ऐसे सवालात और एतराज़ात जो उठाए जाते हैं, तशय्यो के ऊपर लगाए जाते हैं, तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि उनके हवाले से आपसे कुछ सवालात किए जाएँ और आप उनके जो तहकीकी और जो कुतुब के अंदर उनके जवाबात मौजूद हैं और जो हमारे उलमा ने, मुराजा एज़ाम ने, मुहद्दिसीन ने और आइम्मा अतार अलैहिमुस्सलाम के हवाले से जो चीज़ें आई हैं वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। तो मैं बिला ताख़ीर चाहता हूँ कि मैं आपकी तरफ जो है वो सवालात का सिलसिला शुरू करूँ, ताकि हम ज़्यादा वक्त भी ना लें और बाकी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हम उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और हम ये भी उनसे इल्तिजा करेंगे कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो हम सबसे पहले मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ शहबाज भाई, वो ये कि हमारे नाज़रीन जो सामीन को जो यानी जो वहदत है, लाज़मी सी बात है जब हम वहदत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वहदत की तारीफ़ क्या है? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है वो वहदत की तारीफ़ बयान कर दें, ताकि फिर अगले सवालात की तरफ जाया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई कि आपने बंदा हकीर को इस काबिल समझा कि इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, और इसके अलावा सैयद फ़राज शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बेहतरीन आपने एक मौजू के साथ ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और इंशाअल्लाह हम जो है ये सिलसिला जारी रखेंगे ताकि मोमिनीन के साथ और जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो यानी हमारे अहले तसन्नुन बरादरान हैं, उनके साथ एक इफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा हो और गुफ्तगू का एक प्लेटफॉर्म जो है उनको मुहैया किया जाए। ज़ुल्फ़िकार भाई, जैसा कि आपने सवाल किया वहदत के हवाले से, तो हम देखते हैं कि खुद वहदत के मफ़हूम और माना को लेकर एक इफ़रात व तफ़रीद पाई जाती है।
تو بہتر ہے کہ ہم اس وحدت کے معنی کو دو زاویوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے ہم دیکھیں کہ خود وحدت کی جو تعریف ہے، جو وحدت کے علمبردار ہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی حافظہ اللہ، وہ وحدت کی کیا تعریف کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے مومنین کے لیے واضح ہو جائے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وحدت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اگر آپ مخالفین کو جواب دے رہے ہیں، اگر آپ شبہات کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ وحدت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ وحدت کی تعریف ان افراد کے لیے واضح ہو جائے۔ رہبر معظم کی کتاب ہے تعاملات۔ تعاملات اگر آپ یہ گوگل کریں گے تو آپ اس کی PDF وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر رہبر معظم نے وحدت کی ایک بہترین عمدہ جو تبیین اور تعریف کی ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یکی از اولین پیام ہے این انقلاب و امام بزرگوار این انقلاب وحدت بین المسلمین بود کہ اس انقلاب اسلامی ایران کا اور امام خمینی علیہ رحمہ کا جو اولین پہلا جو پیغام تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت قائم کی جائے۔ اب وہ کیا ہے، آن ہم وحدت عاطفی، وہ جو وحدت ہے وہ وحدت عاطفی ہے، یعنی احساساتی وحدت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے مقدسات کی جو ہے وہ توہین سے اجتناب کریں۔ اور آگے خود وہ فرماتے ہیں نہ وحدت دینی، یہاں پر وحدت دینی مراد نہیں ہے، کیوں؟ ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے، ایک شش امامی ہے، یعنی 6 اماموں کو مانتا ہے، اسماعیلی جسے ہم کہتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، اور اسی طرح شیعوں کے درمیان بھی مختلف فرق اور فرقے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اہل سنت میں بھی اس انداز سے۔ تو اس لحاظ سے جو ہماری وحدت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے واجبات اور اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لیں اور وحدت کی خاطر آپ کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ اس حوالے سے امامت اور رہبری شہید مطہری کی کتاب ہے، بڑا بہترین جملہ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ہم وحدت کی خاطر کسی اپنے ایک چھوٹے سے مستحب سے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر وحدت دینی اور وحدت عقائد جو ہم بات کرتے ہیں یا وحدت عقیدتی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وحدت سے جو یہاں پر مراد ہے اور جو رہبر معظم نے کی ہے وہ کیا ہے، وحدت عاطفی، جیسا کہ میں نے اس کی وضاحت بھی کی۔ اس کے بعد اب ہم اگر حقائق کو بیان کرتے ہیں اور واقعات کو، جو تاریخی واقعات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، یا شبہات کا جواب دیتے ہیں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مخالفین کی طرف سے، چونکہ ایک ہمارے سوشل میڈیا پر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے وحدت کے مفہوم اور معنی کو غلط جو ہے وہ لیا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسے افراد پر کہ جو شبہات کا جواب دیتے ہیں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یلغار ہے مخالفین کی طرف سے، یعنی جو مخالفین تشیع ان کی طرف سے ہم نے ایک ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 100 سے زیادہ چینل جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ صرف ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ تشیع کے عقائد کو جو ہے وہ زیر سوال کرنا، یعنی ان کے اوپر شبہات اور اعتراضات کرنا۔ اب رہبر معظم اپنی ایک اور کتاب، یہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے، ہمارے ناظرین اس کتاب کا حتماً مطالعہ فرمائیں، 250 سالہ انسان، یعنی 250 سالہ انسان۔ اس کتاب میں رہبر معظم کہتے ہیں کہ ما وقتی دربار امیر المومنین بحث می کنیم، جب ہم مولا کائنات کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، فارسی نہیں پڑھتا تاکہ جو ہے وہ زیادہ وقت صرف نہ ہو، تو یہ طبعی طور پر ہمیں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں کو بیان کرنا ہے، جو مولا کائنات کے 5 سالہ دور میں جنگیں ہوئی اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اب اور تاریخ کو جو وہ بیان کرنا ہے، وہ اس کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب امیر المومنین کی زندگی میں جو حوادثات اور جو واقعات پیش ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگ صفین کو بیان نہ کریں، ہم جنگ جمل کو بیان نہ کریں۔ اب جنگ صفین میں یہ خود الفاظ ہیں کہ جنگ علی اور معاویہ اور مولا علیہ السلام کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو بیان نہ کریں۔ جنگ جمل میں ہم حضرت علی، طلحہ، زبیر اور عائشہ کے متعلق گفتگو نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، اور ان کو بیان کرنے میں ہیچ اشکال نہ دارت، کوئی بھی قباحت اور کوئی بھی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اب یہ رہبر معظم بیان فرما رہے ہیں کہ آپ آ کر خود حقائق کو بیان کریں۔ ایک بہترین جملہ جو انہوں نے بیان فرمایا رہبر معظم نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس انداز سے بیان کریں کہ اس میں کسی قسم کی اہانت نہ ہو اور کوئی سوء تفاہم نہ جائے، وَإِلَّا جب آپ بیان کریں گے اور تاریخی حقائق کو بیان کریں گے، اہل سنت کی کتب سے آ کر آپ حقائق بیان کریں گے، تو جو سننے والے ہیں وہ خود متوجہ ہو جائیں گے کہ حق کس جانب تھا۔
تو آپ کو اس میں خود فیصلہ کرنے کی اور خود جو ہے وہ آپ کسی کو جنتی ڈکلیئر کر دیں، جہنمی ڈکلیئر کر دیں، تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ فقط آپ کیا ہے کہ آپ ان تاریخی حقائق کو حتماً بیان کریں۔ اس کے علاوہ خود رہبر معظم جو ہیں وہ اپنی دیگر کتب میں، جیسے ہم رضمان حسین رہبر معظم کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، تو ان کی یہ الفاظ جو ہیں وہ قابل دقت ہیں۔ تمام ہمارے جتنے بھی ایسے افراد جو وحدت کے معنی اور مفہوم کو لے کر کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ حتماً دقت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی ایسی جگہ پر جاتا ہوں جہاں پر تشیع نہیں ہے، مطلب وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تشیع کے عقائد کو نہیں مانتے اور معتقد نہیں ہیں، تو وہاں پر میں حتماً دلائل عقلی اور نقلی سے ثابت کروں گا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام بلا فصل ہیں، یعنی میں ان کی خلافت بلا فصل کو ان لوگوں کے لیے بیان کروں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو نہیں مانتے مولا کائنات خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ میں بیان کروں گا کہ زید اور عمر نہیں ہیں۔ یعنی زید اور عمر سے کیا مراد ہے؟ کہ جن خلفاء کی خلافت کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں، میں ان کے عقائد کو نقد کروں گا دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ، کہ آپ جن چیزوں کے قائل ہیں، جن خلفاء کی خلافت کے آپ قائل ہیں، اصلاً ایسا نہیں ہے، بلکہ میں مولا کائنات کی امامت کو اور ان کی خلافت بلا فصل کو ثابت کروں گا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رہبر معظم کے الفاظ ہیں۔ یعنی دو چیزیں ہیں، اب اس پہ دقت کیجئے گا۔ ایک دفعہ ہم آتے ہیں، ہم ان ادلہ کو بیان کرتے ہیں کہ جن ادلہ کے ساتھ، جن دلائل کے ساتھ امامت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہبر معظم نے دوسرے پہلو کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے کہ زید اور عمر خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ یعنی اس کا کیا مراد ہے کہ ہم جو ادلہ خلافت آپ بیان کرتے ہیں، چاہے آپ اجماع کی صورت میں لے کر آئیں یا آپ کچھ روایات کا سہارا لیتے ہیں، ہم ان کو نقد کریں گے اور ان کو رد کریں گے کہ جتنی بھی آپ روایات اور جتنی بھی آپ دلائل بیان کر رہی ہیں کہ زید اور عمر فلاں فلاں جو ہیں وہ خلیفہ تھے رسول اللہ کے بعد، اصلاً وہ قابل قبول نہیں ہے، ان دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ رہبر معظم کا بیان کرنا ہے۔ اب اگر ہم تہاجمی صورت اختیار کرتے ہیں اور ان کے دلائل کو نقد کرتے ہیں، کس انداز سے؟ خود انہی کی کتب سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ کہیں پر بھی وحدت کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، فقط جو ہے وہ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 145، میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس نہج البلاغہ موجود ہے تو حتماً اس خطبے کا مطالعہ فرمائیں۔ بالکل خطبے کا جو آخری حصہ ہے اس میں مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ، کہ تم اس وقت تک ہدایت کو نہیں پا سکتے، اگر تم چاہتے ہو ہدایت کو پہچانو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تم ان لوگوں کو پہچانو کہ جنہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کے عہد و پیمان کو جو ہے وہ توڑ دیا، ان لوگوں کو پہچاننا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت کی طرف چلیں اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور قرآن سے ہدایت لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے قرآن سے روگردانی کی، جنہوں نے حدیث ثقلین سے، کہ جو تواتر کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے واضح اعلان کیا، فقط ایک جگہ نہیں، مقام عرفہ پر اس کو بیان کیا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا مفصل کلپ بھی آ رہا ہے، اس کے بعد غدیر خم پہ بیان کیا، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ بیان کیا، اور تواتر 20 سے زیادہ اصحاب نے اس روایت کو نقل کیا، اور مختلف الفاظ کے ساتھ، یعنی یہ تواتر لفظی نہیں، تواتر معنوی کے ساتھ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی، یعنی اہل بیت اور قرآن مجید کو چھوڑ کر رسول اللہ گئے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ اگر تم ان سے تمسک کرو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ منطوق ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر تم اہل بیت اور قرآن سے تمسک نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تم ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ کن لوگوں نے ہدایت سے روگردانی کی، کن لوگوں نے خدا کی رسی کو چھوڑا، کن لوگوں نے اس علم حق کو چھوڑا کہ جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، اور اس کے بعد روایت کے جو آگے الفاظ ہیں کہ اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جس طرف علی ہو، یعنی حق جو ہے وہ اس کا محور کون ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ کہ آپ نے اگر حق کی شناخت کرنی ہے تو دیکھیں مولا کائنات کس طرف کھڑے ہیں۔ اب اس حق سے جن افراد نے روگردانی کی، آپ کو ان کو بیان کرنا پڑے گا، آپ کو جنگ صفین بیان کرنی پڑے گی اور اس میں بتانا پڑے گا کہ حق مولا کائنات کے ساتھ ہے۔ آپ جنگ جمل بیان کریں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا حق مولا کائنات کے ساتھ ہے، رسول اللہ کی احادیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق۔
اور اس کے مخالف میں آنے والے اصلاً حق پہ نہیں تھے. آپ کو انہیں بھی بیان کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ فقط بیان کریں کہ جی جنگ جمل ہوئی تھی، اس میں مولا کائنات تھے، اور آپ ایکس وائی زیڈ ان کا اصلاً بیان نہ کریں اور کہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے، حق پر تھے، ان کی خطا اجتہادی وغیرہ تھی. اصلاً رسول اللہ نے یہ معیار نہیں دیا، اصلاً یہ قرآن مجید نے معیار نہیں دیا. تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ہدایت چاہتے ہو، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو پہچانو کہ جنہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ثواب الاعمال میں ایک بڑی عمدہ روایت ہے، میں اس کا فقط مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ جو شخص ان مظالم اور ان حقائق سے آگاہ نہ ہو اور ان چیزوں سے آگاہ نہ ہو کہ جو ہمارے ساتھ حوادثات پیش آئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہم پر ظلم ہوا ہے وہ اس سے آگاہ نہ ہو، تو وہ گویا اس ظلم میں ظالمین کے ساتھ شامل ہے. اب اگر ہم آتے ہیں ایام فاطمیہ مناتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ حوادثات پیش آئے، ہم کربلا بیان کرتے ہیں، ہم غدیر بیان کرتے ہیں، اور ہم دیگر جو اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے ان کو بیان کرتے ہیں، تو یہ خود ائمہ علیہم السلام کی نصیحتیں ہیں اور اپنے تشیع سے ان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کو بیان کریں، تب جا کر جو ہے وہ حقیقی شیعہ بنے گا. وَإِلَّا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو خود اس ظلم میں جو اہل بیت کے ساتھ ہوا اس میں شریک ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ وحدت کو لے کر اصلاً نہ افراد کا شکار ہونا چاہیے نہ تفرید کا، بلکہ ایک معتدل راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے جو مزید سوالات ہمارے برادر کے ہوں گے اس حوالے سے، اور آپ مومنین کے انشاءاللہ مزید بھی یہ مطلب واضح اور روشن ہو جائے گا. جی ذوالفقار بھائی، معذرت میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. نہیں شہباز بھائی، بہت زبردست. یعنی آپ کی اس پوری بحث کو اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ وحدت سے مراد اپنے عقائد اور تاریخ سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اور صرف حقائق بیان کیے جائیں، اور وہ بھی جو ہے وہ کتب کے حوالے سے، نہ کہ وہ جو مطلب ہر بندہ جس طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی حقائق کو حقائق کے طریقے سے ہی بیان کیا جائے. بہرحال بہت زبردست، کیونکہ میں خود بھی ایسی وحدت کا قائل ہوں کہ جہاں پر دونوں طرف سے دونوں کے ہی مقدسات کی جو ہے وہ احترام کیا جائے اور برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. شہباز بھائی، میرا جو دوسرا سوال آپ سے ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا کہ مناظرے کو لے کر بھی کافی جو ہے وہ مطلب لوگ شک و شبہ میں ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی وحدت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا مناظرے کے حوالے سے بتا دیں کہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں مناظرہ کسے کہا جاتا ہے، اور مطلب اس کی کیا ضرورت ہے، یا اس سے کوئی وحدت پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ بہت بہترین سوال ہے ذوالفقار بھائی آپ کا، اور واقعی اس چیز کی تبیین ہونی چاہیے، اس چیز کو مومنین کے لیے، ناظرین کے لیے واضح کرنا چاہیے کہ مناظرہ جو ہے وہ قطعاً وحدت کے منافی نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں ابھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے بھی بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف جب مراجعہ کرتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو سورہ نحل آیت نمبر 125 کی طرف مومنین اور ناظرین جو ہے وہ جب میں بیان کر رہا ہوں، بے شک آپ اس وقت قرآن اٹھائیں اور دیکھیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں، آج کل تو سوشل میڈیا اور گوگل اور ان چیزوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا، جو چیز انسان بیان کر رہا ہوتا ہے وہ فوراً سرچ کی جا سکتی ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دینی آپ نے خدا کے راستے کی طرف. اب وہ کس چیز کے ساتھ دعوت دینی آپ نے؟ دو چیزیں بیان کی ہیں. اس آیت کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور میں نے جتنی بھی مناظرے کی اس حوالے سے کتابیں دیکھی ہیں تو اس کو درست انداز سے بیان نہیں کیا گیا. لیکن دو چیزیں ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ نے خدا کے راستے کی طرف بلانا، یعنی آپ نے جو دعوت دینی ہے دین کی طرف، آپ نے جو حق کی طرف دعوت دینی ہے، وہ سب سے پہلے کیا؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. بالحکمہ یعنی کیا؟ حکمت، دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ آپ نے دلیل کے ساتھ اور وعد و نصیحت کے ساتھ آپ نے ان کو حق کی طرف دعوت دینی ہے، خدا کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے. اب یہ آپ نے کن افراد کے لیے؟ کہ یعنی ایسے افراد کہ ہم عوام میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ جی ان کے پاس اصلاً دلیل نہیں ہے ان کے عقائد کے اوپر، اور جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کے اوپر دلیل نہیں رکھتے، اور تشیع کے خلاف ان کے ذہن میں شبہات پائے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی دلیل رکھتا ہے تو وہ دلیل ناقص ہے. تو خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ ان کو آپ نے حکمت کے ساتھ، یعنی دلیل محکم اور ایک مضبوط دلیل کے ساتھ آپ خدا کے راستے کی طرف دعوت دیں. اور اس کے بعد دیکھیں، یعنی بعض افراد ایسے ہیں کہ جو دلیل بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ دلیل رکھنے کے بعد انہیں معلوم ہے کہ ان کی دلیل اور ان کی جو اطلاعات ہیں وہ ناقص ہیں،
لیکن اس کے بعد ان کے دل کی مشکل ہے، وہ اصلاً حق کو قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اصلاً ختم اللہ علی قلوبہم، اصلاً آپ موظف نہیں ہیں، آپ کا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، خود رسول اللہ مامور نہیں تھے ایسے افراد کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو راستہ قرآن نے دیا ہے کہ ایسے افراد جو اس موعظہ بالحکمہ جو ہے وہ دعوت جو دینی ہے اس میں مانع اور رکاوٹ ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر بعض مفتی حضرات بیٹھے ہیں اور تشیع کے اوپر تہمتیں لگا کر اور ایک ایسی غلط فکر ایجاد کر رہے ہیں اور سوء تفاہم ایجاد کر رہے ہیں، ایسے افراد کیا ہیں دعوت میں مانع ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ مجادلہ اور مناظرہ کرنا ہے۔ اور شیخ مظفر نے منطق میں مجادلہ اور مناظرہ کو ایک ہی معنی میں لیا، اگرچہ ایک باریک فرق ان میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو منطق مظفر کے مطابق ایک ہی معنی میں لیں گے کہ مناظرہ کرنا ہے آپ نے ایسے افراد کے ساتھ کہ جو مانع ہیں، جو رکاوٹ ہیں کس چیز میں، دعوت میں، ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے باللتی ہی احسن، اور وہ روش کیا ہونی چاہیے، وہ بہترین روش کے ساتھ، یعنی آپ کی جو روش ہو وہ بہترین روش ہو کہ آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ یہاں پر ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کو اخلاقیات میں رہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جی اخلاق فرق کرتا ہے، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو راستہ نہیں بتایا گیا بلکہ آپ کو روش بتائی گئی ہے، اور جنگ کا اخلاق اور صلح کا اخلاق فرق کرتا ہے۔ اسی طرح ہم سیرت معصومین علیہ السلام میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ ائمہ کے ایسے مناظرے ہیں کہ جہاں پر مختلف قسم کی ہمیں روشیں ائمہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اصلا یعنی جو افراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ وحدت کے منافی ہے مناظرہ، آپ نے جناب فلاں بندے کو جاہل کہہ دیا، فلاں بندے کو یہ کہہ دیا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے سیرت معصومین علیہ السلام کا اصلا مطالعہ نہیں کر رکھا اور نہ ہی انہوں نے علم مناظرہ کو پڑھ رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دو افراد جو ہیں وہ مناظرہ کر رہے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے، پسپا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ہنسیں، تو آپ کی نگاہ میں ذوالفقار بھائی آپ سے میرا سوال ہے، آپ اس پہ ہنس رہے ہوں تو یہ ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، یا اخلاق کے منافی ہے یا نہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر میرے خیال میں تو مطلب اگر اس پر ہنسا جائے گا تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے اسے برا لگے، ایون تو اس کی شکست ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا بھائی آپ میں اخلاق نہیں ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، آپ علمی گفتگو پہ اگر میں جو ہے وہ کسی مسئلے میں زیر ہو رہا ہوں تو آپ مجھ پہ ہنس رہے ہیں۔ لیکن الکافی میں چلے امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ مسکراتے ہیں جب کیسے معاصر جو ہے وہ یا اپنا مومن طاق مناظرہ کر رہا ہے ایک شخص کے ساتھ، اور وہ شخص جو ہے دیکھتا ہے کہ اصلاً امام صادق دیکھتے ہیں کہ شخص کے پاس اصلاً اب کوئی جواب نہیں ہے، تو امام صادق ہنستے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ آپ کے امام کو الیاذ باللہ اخلاقیات کا نہیں معلوم، تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے محترم امام جو مسکرائے ہیں، امام اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جو آئے تھے اور بڑے دعوے کے ساتھ آئے تھے اور اپنے آپ کو جیسا کہ آج کے دور میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہم بڑے علمی کتابی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بابی وغیرہ نہیں ہیں، اس کے استدلال کے ساتھ آئے تھے کہ ہم جناب علم اور برہان سے اور دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اب تمہیں معلوم ہوا کہ جب تم ایک واقعی اہل علم شخص کے سامنے آئے ہو، تم نے اپنے آپ کو خالی ہاتھ پایا اور اس نے تمہارے وہ جو علمی اور کتابی کی دیوار تھی اس کو 2 منٹ میں گرا دیا۔ یعنی یہ ایک اسلوب ہے مناظرے کا۔ اس لیے ہم نے ذوالفقار بھائی جب مرزا کے حوالے سے گفتگو کی اور ہم نے اس کو کہیں پر یہ جواب نہیں دیا کہ ہماری یہ کتابوں میں، ہم نے اس کو کہیں پر بھی حلی جواب نہیں دیا، نقضی جواب دیا، اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مرزا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، اصلاً اس نے تشیع کی کتب کا یعنی اس کا مطالعہ زیرو ہے، اور وہ ہمارا چیلنج اب تک برقرار ہے کہ جو تشیع کے اوپر ایک تہمت لگائی کہ ان کے امام زمانہ جو ہیں وہ اپنا غار میں چھپے ہوئے ہیں الیاذ باللہ، وہیں پر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک شیعہ کتاب سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ کہاں پر بیان ہوا ہے؟ تو ہم نے اس کی یہ جہالت لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے اس انداز سے وہ کلپس بنائے، جس پہ بعض افراد نے، ہمارے تشیع کے بعض افراد نے کہا کہ آپ کو اس اسلوب سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کو کہیں جاہل ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے۔ تو ہم نے اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے جو اپنے علمی کتابی کا ایک معیار بنا رکھا ہے اور ایک عمارت کھڑی کر رکھی ہے، اصلاً آپ نہ علمی ہیں نہ آپ کتابی ہیں۔ تو یہ ایک اسلوب ہے، اور خود دیگر ہم روایات میں دیکھتے ہیں سیرت معصومین علیہ السلام سے۔ فقط میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو تشیع کی گسترش ہے، تشیع کا پھیلاؤ ہے، اگر ہم سیرت معصومین میں دیکھیں امام علی علیہ السلام سے لے کے غیبت صغریٰ کا دور، اس کے بعد غیبت صغریٰ سے لے کر شیخ مفید علیہ رحمہ کا دور، تو یہ امام نے اپنے شاگردان تیار کیے ہیں مناظرے کے حوالے سے۔ فقط میں 1-2 مثالیں الکافی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ ایک شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا، فوارد علیہ رجل من اہل الشام، یہ نوٹ کریں ناظرین اگر اس کو دیکھنا چاہیں، چونکہ اردو میں الکافی کی یہ جلد ترجمہ ہو چکی ہے،
آپ الکافی کی پہلی جلد کو ملاحظہ فرمائیں، اس میں کتاب الحجہ باب الاسترار الی الحجہ، یہ اس کا باب ہے، اس میں آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں. چونکہ میں ایک عربی طبع سے پڑھ رہا ہوں تو ممکن ہے کہ فرق کر جائے، لیکن باب اگر آپ ملاحظہ کریں گے مل جائے گی. تو اب وہ شخص جو ہے وہ فوارد علیہ رجل من اہل شام، ایک اہل شام میں سے ایک شامی شخص مولائے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور مناظرے کا چیلنج کرتا ہے. اب توجہ کیجئے گا ناظرین، یہاں پہ توجہ کیجئے گا. اب وہاں پر کون موجود ہے؟ یونس بن یعقوب، جو کہ ایک فقی اپنے زمانے کا، امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد، جو کہ فقی یعنی بزرگ فقی تھے. امام نے اسے کیا کہا؟ قال یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمتہ، یعنی امام صادق جو ہے وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اے یونس کاش تم مناظرہ کر سکتے. فقی تھے لیکن مناظرے میں وہ ماہر نہیں تھے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ کاش تم مناظرہ کر سکتے. اس کے بعد امام کہتے ہیں ثم قال علی، پھر امام نے یونس سے کہا کہ اخرج الی الباب فانظر من ترى من المتکلمین فادخلہ، دروازے پر جاؤ اور دیکھو کہ کون ہے مناظرہ کرنے والوں میں سے، کون باہر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کو آپ اپنی ذہن میں لے کر جائیں کہ ابھی میں مثال کے طور پر جسارت نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ دروازے پہ جائیں اور دیکھیں کہ کوئی مرجع تقلید باہر ہے، اسے بلا کر لائیں. ان جملات کا کوئی معنی نہیں ہے، کیا کر رہے ہوں گے مرجع تقلید جو ہے وہ دروازے پہ ہمارے. امام کے دروازے پر مناظرہ کرنے والے افراد جو ہیں وہ چاروں طرف گھوم پھر رہے ہوتے تھے. وہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ یعنی وہ افراد جو امام کی خدمت میں آنا چاہتے تھے، امام کے ساتھ مناظرہ اور گفتگو اور مجادلہ کرنا چاہتے تھے، تو پہلے امام کے شاگرد کہتے تھے ہم سے گفتگو کرو. اب امام نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. توجہ کیجیے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں گیا حمران ابن عین کو بلا کے لایا. کانا یحسن الکلام، بہت بہترین مناظرہ کر لیتا تھا. اس کے بعد احول کو لے کر آیا، وکانا یحسن الکلام، بہت بہترین وہ مناظرہ کر لیتا تھا. وادخلت ہشام ابن سالم، ہشام کو لایا، وکانا یحسن الکلام. وادخلت قیس ابن الماسر وکانا عندي احسنهم کلاما، پھر میں قیس بن ماسر کو لایا کہ جو بہترین مناظرہ کر سکتا تھا. ناظرین توجہ کیجئے، اس کے بعد والا جملہ جو ہے اس سے پہلے میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ کربلا کے بعد جو ہے وہ معاشرہ شکستہ حالی کا شکار تھا. چونکہ آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی ایک تقیہ کا دور تھا اور تشیع کے لیے ایک بڑا سخت دور تھا. وہ اس میں دعاؤں اور مناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں، عزاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک روش امام کی رہی کہ وہ روش امام کی سبب بنی کس چیز کا؟ کہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آنے لگے. یعنی ایسا کیا امام سجاد علیہ السلام نے کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہزاروں شاگردوں کا ہجوم ہوتا تھا. یعنی اتنے سخت دور کے بعد بالآخر جو زمینہ سازی ہوئی، جو ایک زمینہ فراہم کیا گیا، جو حالات کو سازگار کیا گیا، امام سجاد علیہ السلام بالآخر امام تھے تو انہوں نے اس اپنے الہی فریضے کی انجام دہی میں جو کام کیے، ان میں مناجات کے ذریعے، ان میں عزاداری کے ذریعے، گریہ وزاری کے ذریعے جو اہم کام انجام دیا، جو تشیع کی گسترش اور پھیلاؤ کا سبب بنا کہ امام باقر کے دروازے پر اس قدر شاگرد آئے. آگے والا جملہ دیکھیں کہ میں یونس بن یعقوب کہتا ہے کہ میں کیسے ماسر کو بلا کر لایا، میرے نزدیک عندی احسنہم کلاما، میرے نزدیک سب سے بہترین مناظرہ وہ کر لیتا تھا. اچھا اس نے کہاں سے مناظرہ سیکھا تھا؟ امام باقر سے نہیں. وَكَانَ تَعَلَّمَ الْكَلَامَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، امام سجاد علیہ السلام سے اس نے کلام کرنا، مناظرہ کرنا سیکھا تھا. یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اس انداز سے پرورش کی، اس انداز سے تربیت کی اپنے اصحاب کی، مناظرہ سکھایا اور وہ لوگوں سے مناظرہ کرتے اور دین حق کی طرف ان کو دعوت دیتے. اور اس طرح تشیع پھیلی کہ امام باقر کے دروازے پر اور امام جعفر صادق کے محضر جو ہے وہ اس قدر شاگردان آتے تھے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ مناظرے، اور یعنی اس مناظرے کی اہمیت ہے سیرت معصومین علیہ السلام میں. ذوالفقار بھائی اگر وقت ہے تو میں ایک اور اس کے حوالے سے نمونہ بیان کروں. جی 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 بسم اللہ. جی اب ناظرین یہ روایت جو ہے، میں ذوالفقار بھائی آپ نے تو خیر پڑھی بھی ہوگی ماشاءاللہ، اہل علم میں سے ہیں، فراز شاہ جی نے بھی. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، اپنے مومنین سے کہوں گا کہ آپ الکافی کی اس روایت کو حتماً جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں، حتماً مطالعہ فرمائیں. بہترین مناظرہ ہے امامت کے حوالے سے. اور جب بھی ذوالفقار بھائی میں خود یہ مناظرہ پڑھتا ہوں اور بارہا میں نے یہ پڑھایا ہے، واقعاً آپ بھی محسوس کریں گے کہ جب یہ چیز پڑھی جاتی ہے تو ہم اپنے اندر ایک شکستہ حالی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں.
ہم اس زمانے میں کہ جو اصلا تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. میں اس کا ریفرنس دے دوں تاکہ مومنین جو ہیں وہ اس کو حتماً مطالعہ فرمائیں. آپ نے الکافی کی جلد نمبر 1 شیخ کلینی کی کتاب الحجہ، پھر وہی باب الاضطرار الی الحجہ، اس میں آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ امام نے ہشام سے کہا کہ اے ہشام، اس وقت کیا ہے، وہ شابن، ہشام کیا نوجوان تھا. توجہ کیجئے گا، میں کہتا ہوں کہ آپ پوری گفتگو اگر آپ نے پیچھے سے توجہ سے نہیں سنی، فقط میں آپ سے گزارش کروں گا اس مناظرے کے جو میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ خود غور و فکر کر سکیں، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ وحدت کے منافی ہے، مناظرہ جو ہے وہ اصلا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ فکر کریں کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. امام نے کہا یا ہشام الا تخبرنی کیف صنعت بعمر بن عبید، کہ تم جو ہے وہ ہمیں نہیں بتانا چاہو گے کہ عمر ابن عبید کے ساتھ جو تمہارا مناظرہ ہوا اس حوالے سے ہمیں بتاؤ. تو ہشام نے کہا یبنا رسول اللہ، میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے سے بالآخر میں اپنا مناظرہ بیان کروں اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اپنے کارنامے ایک طرح سے بیان کروں تو مجھے اس میں شرم آتی ہے، میں حیا کرتا ہوں اس معاملے میں. تو امام نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم کروں فافعلوا، اس کو انجام دو. اب توجہ کیجئے گا مومنین. قال ہشام بلغنی ما کان فیہ عمرو بن عبید، کہ مجھ تک ایک خبر پہنچی کہ عمرو بن عبید جو ہے وہ مسجد بصرہ میں بیٹھتا ہے اور تشیع کے عقائد کے اوپر حملہ کرتا ہے، تشیع کے عقائد کے اوپر اعتراضات وارد کرتا ہے. کہاں پہ؟ بصرہ پہ. ہشام کہاں ہے؟ کوفہ میں ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ہشام جو ہے، بھائی آپ کو اور مجھے پتہ چلتا ہے ذوالفقار بھائی کہ مثال فلاں مکی فلاں مدنی مسجد میں، فلاں کراچی کی فلاں مسجد میں مفتی طارق مسعود بیٹھتا ہے اور وہ مولا کائنات کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک شخص آتا ہے وہ حضرت زہرا کے حوالے سے کہتا ہے جی وہ خطا پہ تھیں، العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ، یعنی آتا ہے اور تشیع کے اعتقادات پہ حملہ آور ہوتا ہے. آپ اور مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تسلی سے اپنے گھر بیٹھے ہیں، ہماری غیرت جو ہے وہ مذہبی غیرت ہے، وہ باقاعدہ سوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وحدت کی جو ہے وہ غلط تبیین اور تعریف کر کے ہماری غیرت کا جو ہے وہ اس وقت یہ ٹمپریچر ہے. اگر کوئی امام زمانہ کے حوالے سے توہین کر دیتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں، اگر کوئی بیان کرتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں. اور بعض افراد کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں امام آئیں گے وہ خود نہیں پڑھ لیں گے. میں ایسے افراد سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے والد محترم کے اوپر کوئی گالم گلوچ کرے اور کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو آپ کی غیرت اس وقت جوش نہیں کھاتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ وہ خود دیکھ لیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے. تو پھر آپ کی جو غیرت مذہبی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو شیعہ اثناعشری کہتے ہیں، مولا کائنات کا حدار کہتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہے اور آپ ایک پوسٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، ایک مذمتی بیان دینا گوارا نہیں کرتے. ہماری جو ہے وہ غیرت کا کیا مقام ہے ایسے جگہ پر؟ لیکن ہشام کہتا ہے کہ مجھے یہ ناگوار گزرا. آگے اس کے الفاظ ہیں فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، مجھے اصلاً یہ گوارا نہیں ہوا کہ تشیع کے اعتقادات پہ کوئی حملہ کرے، ہماری امامت اور مولا کائنات کی امامت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو زیر سوال لے کر جائے. وہ کہتا ہے میں نکلا اور بصرہ گیا، جمعے کا دن تھا. اس وقت اگر ہم سفر کریں تو تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر ہے اور 1 ہفتہ اس دور میں لگتا تھا کہ آپ بصرہ پہنچے. ہشام نوجوان ہے، جب اس کو معلوم ہوا تشیع کے اعتقادات پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور وہ بصرہ کی مسجد پہنچا ہے اور اس نے جا کر پورا ایک مناظرہ ہے، وہ حتماً آپ ناظرین جو ہے جتنے بھی ہمارے مومنین اس وقت سن رہے ہیں وہ جا کر اس مناظرے کو پڑھیں. ہشام نے جا کر مناظرہ کیا. فسکتا، یہ الفاظ ہے، میں نے درمیان کا مناظرہ چھوڑ دیا، طولانی ہے. وہ خاموش ہو گیا. ولم یکن لی شیئا، ہشام کہتے ہیں اصلاً اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کہے. پھر وہ میری طرف متوجہ اور کہا انت ہشام ابن الحکم، یعنی وہ شخص پہچان گیا. امام نے اس زمانے میں اپنے شاگردوں کی اس انداز سے تربیت کر رکھی تھی. اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ہم کسی کی ویڈیو دیکھ کے کہیں اگر یہ بھائی وہ بندہ ہے جس کی کلپس ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جو فلاں جگہ مناظرہ کرتا ہے، بڑا مشہور ہے فلاں. اصلاً اس وقت ایسا دور نہیں تھا، لیکن اس کے کلام سے، اس کے استدلالات سے، اس کے بیانات سے جب وہ لاجواب ہو گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ مجھے لاجواب کرنے والا ہشام ہو سکتا ہے. اس نے اس وقت پہچان لیا کہ تم ہشام ابن حکم ہو. اس نے کہا نہیں. کیا اس کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہو؟ امن جلسائہ، اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا من اہل الکوفہ، میں کوفہ سے ہوں. پس فقط فانت اذن، پس تم کون ہو؟ تم وہی ہشام ہو. چونکہ مجھے اس انداز سے جس نے لاجواب کیا ہے اور کسی کی اصلا جرت نہیں ہے، یہ فقط امام جعفر صادق کے شاگردوں کا ترہ امتیاز ہے کہ ایسی تربیت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے دشمن کو، اپنے مخالفین کو اس انداز سے پسپا کر دیتے تھے کہ دشمن بھی اعتراف کرتا تھا کہ یہ ہشام ابن حکم کا کام ہو سکتا ہے.
اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے پر تبسم ہے، فضاحک ابو عبداللہ، خداوند متعال ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں ایک ایسا کام کریں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے پر، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چہرے پر، ہمارے ائمہ کے چہرے پر، ہمارے اس کام کی وجہ سے ہم اپنے مذہب کا، اپنے عقائد کا، اپنے ائمہ کا اس انداز سے دفاع کریں، خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ان کے چہرے پر ہنسی آئے، مسکراہٹ آئے ہماری وجہ سے، یعنی اس سے بڑا جو ہے وہ اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد میں فقط رجال کشی کی ایک عبارت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رجال کشی میں امام نے خواہش کی ہے، کس چیز کی خواہش کی ہے؟ ملاحظہ کیجئے گا، فقط یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو میں فقط آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ امام نے عبد الرحمن بن حجاج سے کیا کہا کہ اے عبد الرحمن، میں پسند کرتا ہوں کہ احب ان یرا فی شیعتی، کہ میں پسند کرتا ہوں اپنے شیعوں میں مثلو، تم جیسے افراد کو، یعنی میں کن افراد کو اپنے شیعوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کی شناخت کیا ہو، کیونکہ عبد الرحمن ابن حجاج جو ہے وہ بہترین مناظرہ کرنے والا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شاہد لہ الجنہ، امام نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ آپ خود، یعنی آپ ایک طویل موضوع ہے ذوالفقار بھائی کہ ہم ایک ایک امام کی جو ہے بیان کریں، آپ احتجاج تبریزی کا اگر تمام مومنین مطالعہ فرما لیں اور حتماً مطالعہ فرمائیں، بالترتیب ائمہ کے مناظرے اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر خود شیخ مفید کے حوالے سے ایک بہترین جو ہے وہاں پہ گفتگو ہے خود، یعنی مناظرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اصلاً جو ہے وہ اگر اس کا کوئی منکر ہو جائے، شیخ مفید نے اپنی ایک کتاب میں باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، ان کی کتاب ہے، آپ اگر یہ گوگل کریں الحکایات، یہ کتاب ہے الحکایات شیخ مفید، جس میں شیخ مفید کے مناظرے ہیں، اس میں انہوں نے فصل جو قائم کی ہے وہ کیا، المناظرہ من اصول الامامیہ، مناظرہ اصول امامیہ میں سے ہے۔ اصول امامیہ میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی مناظرے کا انکار کر دیتا ہے وہ تشیع سے خارج ہے۔ اب جو افراد کہتے ہیں کہ مناظرہ وحدت کے منافی ہے، مناظرہ جو ہے وہ فلاں فلاں فلاں، اور آ کے مناظرے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو یہی چیز اس وقت بھی تھی، اور شیخ مفید سے ان کے شاگرد سید مرتضیٰ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ المناظرہ شیء یخالف اصول الامامیہ، کہ مناظرہ ایسا ہے جو اصول امامیہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ لأن القوم لا يرون المناظرہ، کیونکہ اس دور میں ایک ایسا زمانہ تھا کہ اصلا لوگ مناظرہ نہیں دیکھتے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، یا مناظرے کے حوالے سے اس وقت کوئی بھی معاملات نہیں ہوتے تھے۔ پھر سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی فحل معق روایہ عن اہل البیت، کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ جو فی صحتھا، مناظرے کی صحت کو بیان کرے، اس کے صحیح ہونے کو بیان کرے۔ اس کے بعد شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ یہ جو دو کتابیں ہیں الکامل فی علوم الدین و ارکان فی دعائم الدین، یہ دو کتابیں شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہم تک نہیں پہنچی۔ تو شیخ مفید کہتے ہیں، آخری جملہ میرا جو ہے وہ اس حوالے سے، میں ایک روایت تمہارے لیے بیان کرتا ہوں، اس روایت کی طرف مومنین جو ہے وہ توجہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ محمد بن نعمان یعنی مومن طاق سے امام جعفر صادق نے فرمایا خاصموہم وبینوا لہم الہدی الذی انتم علیہ، کہ لوگوں کے لیے بیان کرو کہ تم ہدایت پر ہو، ان کے ساتھ مناظرہ کرو، اور وبینوا لہم ضلالہم، اور ان کے لیے بیان کرو کہ وہ گمراہی پر ہیں، جیسا کہ میں نے مولا کائنات کے خطبے سے جو ہے وہ نہج البلاغہ سے بھی اس چیز کو بیان کیا، تو امام بھی یہی فرما رہے ہیں مومن طاق سے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرو، بیان کرو کہ تم ہدایت پر ہو، اور ان کے ساتھ مناظرہ کرو کس چیز پر، ان کو یہ باور کرو، ان کو یہ بتلاؤ، حقائق کو بیان کرو کہ تم گمراہی کی طرف ہو، اور گمراہی سے نجات دے کر ہدایت کی طرف لانا۔ قرآن مجید نے اس کو بہترین انداز سے بیان کیا، من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک شخص کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی، اس نے گویا پوری انسانیت کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہباز بھائی، اگر دیکھا جائے نا تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں بہت سارے مناظرے ملتے ہیں، یعنی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مناظرے کی ایک خاص اہمیت ہے، جو کہ لوگ جو مناظرے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ان ساری یعنی سیرت ائمہ علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا، ان کی روایات کو دیکھنا پڑے گا، قرآن مجید کو پراپر نہیں ہے کہ جو سمجھی جا رہی ہے۔ بہرحال شہباز بھائی، میرے خیال میں بہت کچھ ہے جو کہ بیان کیا جا سکتا ہے مناظرے کے حوالے سے، مگر کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہم جلدی سے اپنے سوالات، باقی دیگر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اب میرا جو تیسرا سوال آپ سے ہے وہ توہین مقدسات اہل سنت کے حوالے سے ہے، تو کیا یہ توہین مقدسات اہل سنت جائز ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے مراجع کرام کے جو فتاوی ہیں ان کی روشنی میں آپ کیا بیان کریں گے؟
کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں توہین مقدسات اہل سنت کو؟ بہترین سوال ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہترین انداز سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت کم ہے، پھر مومنین کے جو ہے وہ ہم چاہیں گے سوالات بھی لیں اور ان کے ساتھ بھی ایک گفتگو ہو، تو میں بہت ہی مختصر انداز سے جیسے کہتے ہیں شارٹ کٹ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے تمام مراجع کا یہ فتویٰ ہے، یعنی اصلاً کوئی آیت اور روایت بھی نہ ہو، جو وحدت ہے وہ ضروریات اسلام میں سے ہے، یعنی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وحدت، مسلمین کے درمیان وحدت ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک مقدسات اہل سنت کی بات ہے، ہم سیرت معصومین علیہ السلام سے بھی اور مراجع عظام نے ہمارے یہ واضح و صریح طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے، وہ جائز نہیں سمجھتے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کریں۔ توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ جس میں خلط کیا جاتا ہے، ایک توہین ہے اور ایک احترام ہے، یعنی کسی کا میرے نزدیک محترم ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ مراجع نے یہ کہیں بیان نہیں کیا کہ فلاں فلاں شخصیات ہمارے نزدیک محترم ہیں اور قابل احترام ہیں، نہیں۔ ہم اصلاً اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے نہیں، ہم اپنے لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم جو ہیں وہ ان شخصیات کے احترام کے قائل ہو سکتے ہیں یا ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ خود یعنی مقدسات اہل سنت کے علاوہ بھی خود قرآن نے کیا کہا، قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے بہترین انداز سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اور خود قرآن مجید میں فقط ایک آیت جو ہے وہ اس حوالے سے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی آپ اہل سنت کو چھوڑیں، جو دیگر غیر مسلم ہیں کہ جو بت پرست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ سب و شتم نہ کرو، برا بلا نہ کہو ان کے حوالے سے۔ اور خود ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے مقدسات کی توہین نہ کریں، کہ یہ سبب بنتا ہے کہ وہ پھر ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں اور اس میں پھر ہم انوالو ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تاریخی حقائق کو بیان کرنا ایک اور چیز ہے، ایک نقد علمی آپ بیان کریں، یہی اصلاً نہیں ہے، لیکن آپ آ کر سب و شتم کریں، جبکہ خود نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے ایک بہترین معیار دیا ہے آپ کو۔ وہ معیار کیا ہے، توجہ کیجیے گا، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کیا کرو ان کے مقدسات کی، ان کو یعنی جنگ صفین کے معاملے میں، اب معاویہ دوسری طرف ہے، اب وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہی چیزیں بیان کر رہے تھے کہ یعنی گالم گلوچ اور برا بلا کہنا، تو امام نے کیا بیان فرمایا، امام نے کہا کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم جو ہے وہ برا بلا کہو، ان کے اوپر سب و شتم کرو۔ کیا کرنا ہے آپ نے پھر؟ امام نے فرمایا لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم، اگر تم ان کے اعمال کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، یہ وہی چیز ہے، یعنی کیا آپ تاریخی حقائق کو بیان کریں، آپ بیان کریں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، فدق کا کیا مسئلہ تھا، احراق باب فاطمہ کا کیا مسئلہ تھا، مولا کائنات کے حق کا کیا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ائمہ کے ساتھ رہے ہیں، ان آپ تاریخی حوادثات اور تاریخی حقائق کو بیان کرو۔ وَلَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ، اور ان کے حالات کو بیان کرو، یعنی تم معاویہ کے اوپر سب و شتم نہ کرو، بلکہ اس کے حالات کو بیان کرو کہ اس نے کیا کیا جو ہے وہ مظالم حق کے اہل بیت میں کیے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو اس کے اعمال تھے اس کو بیان کرو۔ اس سے کیا ہوگا، وَأَبْلَغْ وَكَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ، یہ بہترین چیز ہے۔ امام نے اس چیز کو ایک عمدہ جو ہے وہ چیز بیان کیا ہے کہ یہ سب سے بہترین یہی چیز ہے۔ وَأَبْلَغْ فِي الْعُذْرِ، اور یہ بہترین دلیل ہے کہ آپ کیا کریں، ان کے اعمال کو بیان کریں، ان کے احوال کو بیان کریں۔ یعنی مولا کائنات نے بھی کیا ہے ان سب و شتم سے منع کیا ہے، لیکن تاریخی حقائق کو بیان کرنا اصلا یہ توہین نہیں۔ اگر ہم آتے ہیں بخاری سے، مسلم سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارے مقدسات کی توہین کر دی، تو یہ سب سے پہلے آپ کو خود ملاحظہ کرنا چاہیے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جیب سے بیان کر رہے ہیں یا فقط آپ کی بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آ کر گفتگو کرتا ہے اور وہ آ کر آگے چل کے انشاءاللہ ہم بیان بھی کریں گے واقع افک کو بیان کر رہا ہے اور بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہے، اور اس میں ایسے الفاظ ہیں یا ہم آ کر خود حج کے جو معاملات تھے، اصحاب نے رسول اللہ کے ساتھ ایک گفتگو کی اور بڑی ایک نازیبہ وہ الفاظ ہیں جو اصلا انسان بیان نہیں کر سکتا، بخاری مسلم کی روایات ہیں، اگر ہم وہ آ کر بیان کرتے ہیں تو تشیع کو آپ آ کر اس چیز پہ بلیم کریں کہ انہوں نے توہین کی، سب سے پہلے آپ کو خود بخاری مسلم سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ جی قبلہ۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے خیال میں تبصرے سے بہتر ہے کہ ہم سوالات کی طرف آگے چلیں تاکہ ہم نیچے جو باقی دیگر مومنین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹائم دیا جا سکے۔ میرا چوتھا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے
کہ کیا شخصیات کے نام لے کر ان پر تبرہ کرنا یا لعنت کرنا، کیا یہ تشیع کے ہاں جائز ہے؟ یعنی یہ میرے خیال میں پہلا جو اس سے پہلے والا جو سوال پوچھا تھا، یہ کسی حد تک جو ہے وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. تو اس میں اس کا تھوڑا سا نٹ شیل میں آپ جواب دے دیں تاکہ میں پھر 5ویں سوال کی طرف چلوں. بہترین قبلہ، سب سے عمدہ بات کی ہے، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، قولوا للناس حسنا. ہم ہمارے تشیع کے اندر جو اساس تشیع ہے وہ تولا اور تبرہ. ٹھیک ہے، تبرہ کا معنی کہیں پر بھی یہ بیان نہیں ہوا کہ آپ ان کے مقدسات کو نام لے کر آپ ان کے اوپر گالم گلوچ کریں اور اس طرح کی ایسی باتیں کریں کہ جو فساد کا موجب بنے. ٹھیک ہے، اور آپ موجب فساد بنے اور اس کے مقابلے میں وہ آپ کے مقدسات کیا کہ توہین کریں. تو اصلاً اس چیز کی نہ قرآن نہ شرعیت اور نہ ہی عقل انسانی، جو عقل سلیم انسانی، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لیکن ہم تولا اور تبرہ کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، آغا شبیری زنجانی جو ہیں وہ مراجع الزام میں سے ہیں اور علم رجال کے یہ استوانہ مانے جاتے ہیں تشیع کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تبرہ نہ ہو تو تولا کا کوئی معنی نہیں ہے. کیا مطلب ہے تبرہ کا؟ کہ ہم تمام دشمنان اہل بیت سے تشیع جو ہے، جو اساس تشیع ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا اور روایات میں بھی ہے کہ اصلاً تولا اس وقت تک معنی پیدا نہیں کرتا جب تک آپ تبرہ کو اختیار نہ کریں. تولا اصلاً صرف تولا آپ رکھیں، میں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اور دوسری جانب آپ اہل بیت کے جو دشمنان ہیں، جو اہل بیت کے مد مقابل آئے اور اہل بیت پہ ظلم کیا، آپ کہیں کہ جی وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. اصلاً یہ تشیع سے یہ شخص خارج ہے، اصلاً اس کو اپنے آپ کو شیعہ کہنے کا حق نہیں ہے. نام لے کر ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اس طرح سے مذمت نہیں کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ لو وصفتم اعمالہم وذکرتم احوالہم، کہ ان کے اعمال اور ان کے احوال کو بیان کرو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ نام نہیں لیے. اگر آپ الکافی، روضۃ الکافی کی، فقط میں اشارہ کرتا ہوں اس پورے خطبے کی طرف، خطبۃ امیر المومنین بڑا طویل خطبہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں مولا کائنات نے جب خلافت پر آئے ہیں تو انہوں نے جو خطبہ دیا ہے تو امام نے کیا فرمایا کہ روضۃ الکافی میں یہ روایت ہے، اور اس روایت کی سند بھی جو ہے وہ علامہ باقر مجلسی نے مرآۃ العقول میں کہا ہے کہ والصحیح عندی، میرے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. قد عملت الولاۃ قبل اعمالا، کہ مجھ سے پہلے جو لوگ رہے ہیں، یعنی جو منصب خلافت پر لوگ رہے ہیں، خالفوا فیہا رسول اللہ. امام نے نام نہیں لیا، امام نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے لوگ رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین، جان بوجھ کے خلاف ہی انہوں نے وہ کام انجام دیے کہ جو رسول اللہ کی سنت کے مخالف تھے. وناقضین لعہدہ، اور انہوں نے اس عہد کو جو رسول اللہ کے ساتھ تھا اس کو توڑا. ومغیرین لسنتہ، اور رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کر دیا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ہم ان اعمال کا ذکر کریں کہ جو بدعتیں ایجاد کی گئیں. وہ آگے امام نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَىٰ تَرْكِهَا وَحَوَّلْتُهَا إِلَىٰ مَوَادِعِهَا، اگر میں چاہوں وہ جو بدعتیں ایجاد کی ان کو ختم کرواؤں اور ان کو تبدیل کرواؤں اور ان کے اصلی مقام تک لے کر جاؤں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، تو کیا اللہ تفرق عنی جندی، مجھ سے جو میرا لشکر ہے، جو آس پاس میرے لوگ ہیں، یہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے. حتی ابق وحدی، میں اکیلا رہ جاؤں گا. او قلیل من شیعتی، یا کچھ قلیل مقدار میں شیعہ رہ جائیں گے. اور اسی خطبے کو جو ہے وہ ناظرین پڑھیں، اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے فدق واپس نہ لیا، اس خطبے میں اس کا جواب بھی موجود ہے. جی ذوالفقار بھائی. جی شہباز بھائی، اب ہمیں ایک اور ہم پر بھی یعنی شیعہ حضرات پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم حضرت بی بی عائشہ کے گستاخ ہیں. کیا واقعاً ایسا ہے؟ ذوالفقار بھائی بہت بہترین آپ نے بات کی ہے. میں چاہوں گا اور آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ اگلا جو ہم پروگرام رکھیں وہ واقعہ افک کے اوپر رکھیں، تاکہ معلوم ہو، چونکہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہے. میں اس پوری گفتگو کو اسی ایک ہی جواب میں سمیٹتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ ہمارے حوالے سے یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم حضرت عائشہ کے گستاخ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ ایک تفصیلی پروگرام کریں گے چونکہ یہ تفصیل طلب موضوع ہے. لیکن میں فقط دو عبارتیں، ایک شیعہ محدث کی اور ایک اہل سنت کتاب سے، روح المعانی آلوسی کی کتاب ہے، یہ ناظرین جو ہے وہ مراجعہ کر سکتے ہیں. میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں. جی یہ تفسیر قرآن ہے میرے خیال میں ان کی، تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، الجزء الثامن عشر، 18ویں اس کی جلد ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں. اور اس میں جو اب ایک اہل سنت جو بیان کر رہے ہیں، ایک سلفی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نسب للشیعہ قذف عائشہ، کہ نسبت دی جاتی ہے شیعوں کی طرف کس چیز کی؟ کہ وہ حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے وہ ایک ناروا تہمت لگاتے ہیں. میں وہ الفاظ
جو ہے وہ سینسر کر کے بیان کر رہا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے یہ نسبت دیتے ہیں تشیع، جبکہ یہ جو نسبت تشیع کی طرف دی جاتی ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے اوپر ایک ناروا تہمت لگاتے ہیں، وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ اشد الانکار، اور تشیع جو ہے وہ بہت شدید انداز سے اس چیز کی منکر ہے کہ جو تہمت ان کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ وہ حضرت عائشہ پر فحشائی کی العیاذ باللہ جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں۔ وَلَيْسَ، یہ جملے توجہ کیجئے گا، ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں وہ انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِمْ الْمُعَوَّلْ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ عَيْنٌ مِّنْهُ وَلَا أَثَرٌ اصلاً ان کی جو وہ کتابیں ہیں جو قابل اعتماد کتابیں ہیں، منابع اساسی منابع ہیں، ان میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا، یہ فقط تہمت ہے۔ یعنی تشیع پہ جو مختلف تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ایک ذوالفقار بھی بڑی مزاحیہ تہمت ہے، وہ لگائی جاتی ہے کہ ہم شیعہ یہ قائل ہیں کہ جبریل جو ہے وہ غلطی سے نبوت رسول اللہ پہ لے کر آ گئے جبکہ ان کو مولا کائنات پہ لے کے آنی چاہیے تھی، یہ بھی ایک تہمت ہے۔ اسی انداز سے یہ تہمت ہے کہ جس کو خود سنت عالم دین نے اعتراف کیا ہے کہ تشیع پہ فقط یہ تہمت لگائی جاتی ہے، جبکہ تشیع کی اہم جو کتابیں ہیں ان میں یہ ہے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اب شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی تفسیر التبیان میں جو انہوں نے بالکل اس قصے کو جو ہے وہ جڑ سے اکھیڑ دیا، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں جی اگر میں عبارت نکال رہا ہوں، ہاں، فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا، کہ اگر کوئی شخص بھی نسبت دیتا ہے رسول اللہ کی زوجات کی طرف، کس چیز کی؟ زنا کی نسبت دیتا ہے، فقد اخطا خطا عظیما، وہ بہت بڑی خطا پر ہے۔ ولیس ذالک کو، اصلاً ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ کی زوجات کی طرف اس طرح کی نسبت دیں، اور یہ جو ہے وہ خود رسول اللہ سے متنفر کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اصلاً تشیع جو ہے وہ اس چیز کی قائل نہیں ہے۔ کون قائل ہیں؟ یہ عوام کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ ذوالفقار بھائی سے ہماری گزارش بھی ہے، فراز صاحب سے بھی، کہ اگلا جو ہم پروگرام کریں واقعہ افک کے اوپر کریں تاکہ لوگوں تک حقائق جائیں کہ جو تشیع پہ تہمت لگائی جاتی ہے یہ تہمت الٹا اس کے برعکس ہے، آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جی ذوالفقار جی شہباز بھائی، میرے خیال میں دو سوال رہتے ہیں، ہم واقعہ جو افک ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر واقعاً ہم ایک پروگرام کریں گے تاکہ جو ہے وہ حقائق لوگوں کے سامنے آئیں، تو ہم اس کو آج اسکپ کر لیتے ہیں۔ تو دو سوال اب ضمناً میرے پاس رہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیا اہل سنت کی تکفیر کرنا ثابت نہیں ہے تشیع کے ہاں، یا ان کے جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے کہ ہم؟ جی ذوالفقار بھائی، میں اس پہ مختصراً عرض کروں گا، اس پہ اگرچہ انشاءاللہ مومنین و ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارا تفصیلی کلپ جو ہے سوال آپ کی آواز کٹ کے آئی ہے، مجھے جی اور نہیں معلوم آپ سوال جی میں اب جو دو سوالات کو جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ کیا شیعہ کے ہاں تکفیر اہل سنت کے حوالے سے نفی ہے، یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسے محدثین سے یا ان سے کچھ ایسے اقوال ہیں کہ ہم جو اہل سنت ہے ان کی تکفیر نہ کریں؟ اور دوسرا اس کے ضمناً ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا یاسر الحبیب اور حسن العیاری کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی میں دونوں کے مختصر جواب عرض کرتا ہوں 2 منٹ میں تاکہ ہم جو ہے وہ اگلی مرحلے میں داخل ہوں۔ لیکن یہ ایک ابھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھے ہیں کچھ ایسے کلپس جو ہیں وہ سازشی عناصر کی طرف سے کہ جن کو اصلاً تشیع کے منابع سے آشنائی نہیں ہے، نہ انہوں نے عبارتوں کو سمجھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے قرآن کے آدھے فویل للمصلین کہ بھائی قرآن تو مسلین یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر ویل کر رہا ہے، یعنی آدھا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور غلط فہمیاں ایجاد کرتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر ذوالفقار بھائی ہم نے ابھی تفصیلی کلپ ریکارڈ کیا ہے جو 1-2 دن میں ناظرین المومنین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ یہ تشیع کا طرح امتیاز ہے کہ وہ قطعاً کسی کی تکفیر نہیں کرتے اہل سنت کے حوالے سے۔ جب ہمارے مراجع کے یہ فتاوی ہیں جو ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، میں فقط ایک جو ہے وہ تحدی اور ایک چیلنج تمام ایسے افراد کے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ہمارا کلپ ملاحظہ کیجیے گا۔ میں فقط ان کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شیخ مفید سے لے کر یا اس سے پہلے ہمارے جو فقہا گزرے ہیں اب تک کسی ایک فقیہ کا فتویٰ لے آئیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہو کہ اہل سنت کا جو ذبیحہ ہے، جو اہل سنت ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اہل سنت نے کوئی مرغی حلال کی، کوئی جانور حلال کیا، اس کا ذبیحہ حرام ہے، یا اہل سنت سے نکاح حرام ہے، کیونکہ کافروں سے نکاح حرام ہے۔ اگر آپ کافر مانتے ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
تو ہمارے کسی ایک فقیر نے اگر یہ بیان کیا ہو کہ چونکہ ہم اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اہل سنت کو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایک عبارت پیش کر دیں. باقی وہ تکفیر کس معنی میں ہے اور جو وہاں پر الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں، ہم انشاءاللہ شیعہ سنی کتب سے اور خود جو عبارتیں انہوں نے پیش کی ہیں اس کی اصل حقیقت انشاءاللہ مومنین و ناظرین کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ آپ کے اوپر یہ واضح ہو کہ جو تشیع اسلام کا اصل چہرہ ہے اس کو کس انداز سے مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ تشیع تکفیر کرتی ہے. انہوں نے ہمیں قیامت تک چیلنج دیا تھا، ہم ان کو قیامت تک جو ہے قیامت خیر انہوں نے قیامت تک جو ہے وہ انشاءاللہ راست پہ آ جانا ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد، اس کو یہ ظلم و جور اور ایسے فسادی لوگ انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ اس موضوع پہ جب ہمارا کلپ آئے گا تو آپ ثابت کر کے دکھائیے گا، انشاءاللہ ہم ان کا جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ مومنین کے سامنے آشکار کریں گے. اور یاسر الحبیب اور اللہ یاری کے حوالے سے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے مراجع نے جیسا کہ کہا ہے کہ توہین مقدسات اہل سنت، مراجع جو ہیں وہ کبھی نام نہیں لیتے، وہ ایک کلی حکم بیان کرتے ہیں کہ جو بھی چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. باقی اللہ یاری صاحب کے اچھے کام بھی ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ نواسب کو بہترین جواب دیتے ہیں، ہم ان کی کلی طور پہ نفی نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی شخص اچھے کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر وہ کوئی منفی کام کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو اظہار برات کرنا چاہیے. بہت عمدہ. اچھا شہباز بھائی، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے بہت سے دوست ہیں جو کہ لازماً ان کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، تو اور ہم نے یہ اسٹریم جو ہے وہ بند بھی کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد ایک اور اسٹریم ہونی ہے. تو فراز بھائی آپ اب جس کو موقع دیں ہینڈل کریں کہ کس بھائی نے سوال پوچھنا ہے تاکہ یہ معاملہ آگے چلے اور اسٹریم کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں. فراز بھائی آپ موجود ہیں؟ جی ذوالفقار بھائی ابھی آواز آئی مجھے، معذرت میرا نیٹ کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے، ریپیٹ کیجیے گا. جی میں آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی کلیئر ہے. جی میں چاہ رہا تھا کہ جو دوستان ہیں جو سوالات وغیرہ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سوالات کا ان کو موقع دیا جائے تاکہ پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں. جی سر سٹارٹ کریں. یہ علی شرازی صاحب پہلے آئے تھے، ان سے ذرا شروع کر لیں. جی برادر عزیز علی شرازی بھائی. جی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، شاید مسئلہ ہے آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ. آپ دوبارہ انٹر ہو جائیں برادر، آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے. یہ دوسرے بھائی ہیں جی ضمیر حسین، ان سے پوچھ لیں، وقت بہت مختصر ہے، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو. شاید ان کے بھی نیٹ کا ایشو ہے. جمی آر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ویلکم کریں گے. اس سے پہلے شہباز بھائی کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان کو انٹرٹین کرنا چاہیں تو کمنٹس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جی شہباز صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ کریں. سر یہ ایک سوال ہے، ایک بھائی نے کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو انٹرٹین کر دیں ورنہ یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رسول خدا نے 11 سال تک نماز پڑھی، اگر ڈیلی کی 5 نمازیں بھی ملٹی پلائی کریں تو بہت ساری نمازیں بنتی ہیں، لیکن کیا آپ اپنے رسول کی ایک ہی طریقے سے نماز نہیں پڑھے یا اس طرح کو؟ یہ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی طریقے سے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے جبکہ رسول خدا نے تو بہت ساری نمازیں آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں. یہ غالباً میرے خیال سے نان مسلم ہے شاید. یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں اختلاف کیوں ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ. ہاں یہی ہے نا، اللہ سے دوری کا نتیجہ یہی ہے. اس لیے ابن حزم نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس اصلاً کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کس انداز سے نماز پڑھی، اس لیے ان کے درمیان اختلاف ہے. بلکہ اس کے برعکس جو اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو رسول اللہ نے اپنے بعد ثقلین کی صورت میں چیزیں چھوڑی ہیں، اس میں یہ چیز واضح ہے. اور اہل بیت میں یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. آپ تشیع میں نہیں دکھا سکتے کہ پہلے امام سے لے کر جو ہے وہ امام
حسن عسکری علیہ السلام تک ان میں اختلاف رہا ہو نماز کے حوالے سے کہ آپ نے ہاتھ کہاں پہ رکھنے کس انداز سے نماز پڑھنی ہے. تمام جو ہے وہ علماء کے اس حوالے سے اور ہمارے ہاں یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اختلاف جو ہے وہ اہل سنت میں پایا جاتا ہے، البتہ 4 طریقے اس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ان کا ایک سوال وہی کیا کہتے ہیں روایتی انداز میں ماتم کے بارے میں رسول سے بتائیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو وائی شیئر ڈو. اچھا، تھرڈلی یا علی مدد اگر صحیح ہے تو رسول یا رسول مدد کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں بھائی، کیوں نہیں کہتے؟ جی شہباز بھائی، یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں کہتے اگر یا علی مدد کہتے ہو؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے فراز شاہ جی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، نہیں سمجھا. ذوالفقار شہباز بھائی بھائی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یا علی مدد تو کہتے ہیں، ہم یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں منطق کا قاعدہ ہے کہ اس بات شے نفی مادہ نہیں کرتا، یعنی ایک چیز کا ثابت ہو جانا وہ ایک چیز کی نفی نہیں کرتا. مثال کے طور میں اگر آپ کو بھائی ذوالفقار کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فراز شاہ صاحب کو بھائی نہیں مانتا، میں جو ہے وہ ان کو جو ہے اصلاً بھائی کے لقب سے نہیں نوازتا اور ان کے انداز احترام کا قائل نہیں ہوں. تو یہ ایک منطق کا قاعدہ ہے کہ یا علی مدد کہنے سے یا مدد کی نفی نہیں ہوتی. اچھا شہباز آغا، یہ مختصر بیان کر دیں یہ یا علی مدد ہے کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں، دیکھیں شرک اصلاً شرک کی جو تعریف کی گئی ہے نا، یہ ایک بہت ہی غلط تعریف کی جاتی ہے شرک کی، جبکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو مشرک ثابت کر دیں. اصل میں یہ بحث آتی ہے استقلال اور غیر استقلال کی، کہ آپ جو مولا کائنات سے مدد مانگ رہے ہیں کیا وہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مستقل جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، جیسا کہ بت پرست جو ہے وہ کرتے تھے اور وہ شرک کے مرتکب ہوتے تھے اور دیگر معبودوں کے قائل تھے خدا کے مقابلے میں اور ان کو استقلالیت دیتے تھے. اصلاً کوئی شیعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا وہ جو یہ کہے کہ میں مولا کائنات کو خدا کے مقابلے میں تصور کرتا ہوں، اصلاً کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا. اور اس کے برعکس جو ہے وہ اگر ہم آیات کو دیکھیں، یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم فقط خدا سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر اس میں جناب ایک تفریق یہ کی جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں آپ اگر کسی زندہ سے مدد مانگے، کہتے ہیں نہیں زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. ہم نے کہا ایاک نستعین تو مطلق نفی کر رہا ہے، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ آپ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، بعد مارگ جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے. ایاک نستعین فقط تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہاں پر کہیں پر بھی کوئی وہ جو تقسیم آپ کر رہے ہیں بیان نہیں ہوئی. سیرت میں جائیں تو ہمیں رسول اللہ کے زمانے میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص اعرابی آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جسے حدیث مالک الدار کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کو سرچ کریں حدیث مالک الدار تو یہ بھی آپ کو روایت ملے گی جہاں پر خود حیات رسول اللہ میں وسیلہ جو ہے وہ بنایا گیا، استغاثہ کیا گیا، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائی جو دعا اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ تم دعا پڑھو اور اپنے مشکلات کی نجات کا جو ہے وہ اسباب مہیا کرو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فقط عبداللہ ابن عمر کا استغاثہ بڑا مشہور ہے، 3-4 طرق سے یہ روایت آئی ہے اور صحیح سند روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے پاؤں میں عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پکارو کہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اور وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کو پکارتا ہے. عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ بعد از وفات رسول اللہ جو ہے یہ استغاثہ کر رہا ہے. اب کوئی بھی آپ میں سے یہ تیار نہیں ہوگا جو شرک فتوے بانٹتے ہیں وہ کہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ مشرک تھے. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی ہمارا مرزا صاحب کو جواب آ رہا ہے جنہوں نے ابن تیمیہ کی توحید بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ شرک وہیں سے شروع ہوا ہے اور تکفیر وہیں سے شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی جواب عرض کریں گے. فقط یہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا. جی بہت شکریہ شہباز بھائی، یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں جمی یار صاحب. اکثر ہمارے جو چینل ہے رد الالحاد پہ کام کرنے والا، وہاں پہ یہ ایکٹیو رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف بڑھوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ناظرین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی پیج کے، حسینیت پیج کے اور الادراک کے، جو ہمارے ساتھ جڑے رہے اس پروگرام میں. اور مزید سوالات ہم اس لیے نہیں لے پائیں گے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ہم نے شہباز بھائی سے 1 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا اور گھنٹے سے تجاوز کر چکے ہیں. تو آخر میں یہ جو دو مہمان ہیں ہمارے کالرز، انہی تک ہم محدود رہ پائیں گے. مزید آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ان کو لیں گے. جی جمی یار صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید سرفراز شاہ صاحب، ذوالفقار صاحب اور شہباز صاحب، تمام لوگوں کو سر سلام، اور علی بھائی کو میری وعلیکم آواز آ السلام. رہی ہے؟ جی کلیئر. میرا ایک سوال وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سر میں الحمدللہ ایک چیز کے لیے آپ سے کنگریچولیشنس کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا کہ فرقوں سے ہٹ کر الحمدللہ سب
اسلام مخالف جو نظریات ہیں ان کے خلاف کام کرتے ہیں ذوالفقار بھائی اور ہمارے سید فراز شاہدت نقوی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو قبول کرے۔ اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے ویسے ٹو بی آنیسٹ آج تک مجھے مطلب ذاکرین نہیں، اگر میں نے اگر آج تک کسی شیعہ کی طرف سے کوئی تکفیر نہیں دیکھی کہ کوئی شیعہ تکفیر کر رہا ہے۔ ہاں اہل سنت میں مجھے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن تشیعوں کے اندر ٹو بی آنیسٹ مجھے واقعی آج تک نہیں ملا کہ کسی شیعہ نے یا اہل تشیعوں کی طرف سے کسی کی تکفیر ہوئی ہو۔ اچھا ایک یہ چیز بہت اچھی ہے۔ ایک چیز یہ کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے جو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جو ممبر کے اوپر اہل سنت کے اندر سے بھی بہت سے لوگ جو جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اکثر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر بلنڈرز مار دیتے ہیں، اور تشیعوں کے اندر اکثر عالمی جو ذاکرین ہیں وہ بھی مطلب کہ تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، اور اہل سنت کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک میرا شہباز نقوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ذاکرین ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ شیعوں کو اور اہل سنت کو بھی یہ جو انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ان دونوں کو اور خصوصی تشیعوں کو اور اہل سنت کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ آئی تھنک یہ لوگ مین کاز ہیں کہ جو ذاکرین ہیں اور جو اہل سنت کی طرف سے ان پڑھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کہ آگ بھڑکاتے ہیں مزید۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ذاکرین پہ قابو ہونا چاہیے اور صرف بولنے کا جو حق ہے وہ ایک اتھینٹیکیٹڈ جو عالم ہے اسی کو ہونا چاہیے؟ جی جی جمی صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ بہت عمدہ تھی، ماشاء اللہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، وہ بھی ایک حوصلہ افزا ہے تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، چونکہ شیعہ سنی کی قیاس سے ہٹ کر جو ہے وہ اگر اس آپ کی بات کو لیا جائے تو بہت بہترین پیغام آپ نے دیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی بھی اگر کسی مکتب کو پڑھنا ہو، اس کے مکتب کو جاننا ہو، تو اس کی نمائندہ شخصیات اور نمائندہ کتب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی ایسی شخصیات کی جن کو خود تشیع اون نہیں کرتی، اور وہ اظہر من الشمس ہے کہ یہ افراد اصلا تشیع کی نمائندہ شخصیات نہیں ہیں، تو ان کو کھاتے میں نہیں لایا جاتا اور ان کو بالکل اون نہیں کیا جاتا۔ خود ہمارے علماء نے جامعۃ الکوثر میں باقاعدہ اس حوالے سے کانفرنس ہوئی اور ایک ایجنڈا طے کیا گیا، اعلامیہ جاری کیا گیا، اور خطبہ اور ذاکرین کانفرنسز بھی ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کہ جس میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور باقاعدہ ایک علماء بورڈ ہے جو اپنا پنجاب کا قائم ہے کہ جس میں انہی چیزوں کی نظارت کی جاتی ہے کہ جو ممبر سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کی نفی کی جائے، اور اس لیے عقیدہ توحید جو ہے وہ تشیع کا تمام نمائندہ جو عالم ہیں، علماء ہیں، ان کا ایک وہ بھی شائع ہوا تھا، اور ایسے افراد کی مذمت بھی کی جاتی ہے علماء کی طرف سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا آقا عاقل الغروی، شیخ محسن نجفی صاحب، یا آقا انور نجفی صاحب، یا دیگر جو ہمارے خطباء ہیں، ان کی طرف سے ان چیزوں کی مذمت کی جاتی ہے کہ اصلا تشیع کا ایسے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، کوئی کہیں پہ بیان کرتا تو اب وہاں پر اپنے کہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اس چیز سے ہٹایا جائے اور اس چیز کی مذمت کی جائے جو علماء کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ مزید کوشش کی ضرورت ہے ہماری طرف سے بھی، دوسرے برادران کی طرف سے بھی، کہ ایک افہام و تفہیم کی اور ایک جو ہے وہ اجتماعی فضا قائم کی۔ یہی تو مسئلہ نہیں کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کو کوئی ویڈیو سامنے آ گئی، یوٹیوب ویڈیو بھڑکانے کے لیے بہت، اگر پڑھنا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا شہباز بھائی ایک چیز اور کہ یہ جو اکثر جو اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اختلافات ہیں، خیر وہ تو چلتے آ رہے ہیں صدیوں سے، وہ تو الگ، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں واقعی کہوں کہ میں نے اگر آج تک دیکھا ہے تو تشیع سب سے زیادہ پاکستان کے اندر کام جو مکتب ہے اس میں سے رہی ہے، اور کسی وائلنٹ اتنی نہیں ہے، وائلنٹ ہے ہی نہیں، اور تکفیر نہیں کسی کی کرتی ہے۔ اچھا ایک یہ کہ جو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو میں ذاکرین کی طرف ہی آؤں گا کہ آپ نے یہ چیز تو ایکسپلین کر دی، اور یہ میں نے بھی یقیناً کافی سارے مکتب تشیع کے علماء کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو اس کو آن نہیں کرتے کہ ان کے پاس ممبر ہونا چاہیے، لیکن اسٹل اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ امام بارگاہ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ انہیں ممبر دے دیتی ہے، اور وہاں پر یہ بیٹھ کر اکثر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو چیزیں بھڑکاتے ہیں۔ ایک یہ، اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ذاکرین
یہ میرا گلہ ہے کہ اس چیز کو جو امام بارگاہ کے اندر ممبر دیا جاتا ہے، عالم کے علاوہ نہ اہل سنت کے اندر دینا چاہیے، نہ تشیعوں کے اندر۔ ایک یہ میرے خصوصیت، میں نہیں جانتا کہ ایک تشیع کیسے گھر کے اندر پلا پڑتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنے جو مکتب ہے اس پہ بڑے کانفیڈنٹ اور پکے ہوتے ہیں۔ میرے کافی سارے دوست ہیں اور کافی پکے ہوتے ہیں وہ، لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات اختلاف کریں تو آپ فوراً بغض علی کا جو ہے وہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ بغض علی۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہ میرے کافی سارے دوست ہیں، میری جب ان سے بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں یار تم بکس کھا رہو ہو، میرا کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں نے کہا یار میں نے تمہیں تھپڑ لگانا ہے، مطلب یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہاں چیز آپ بالکل کیا کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر اختلاف آئے تو فوراً ہی بغض علی کا کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی یہ تو علی کا بغض ہے۔ اور دوسری بات، جو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی سے محبت کرنے کے لیے تشیع ہونا ضروری ہے؟ یہ دو سوال ذرا اس کا۔ جی میں آپ اچھا کو شباز بھائی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تکفیر تو نہیں کرتے لیکن فتویٰ بغض کا لگا دیتے ہیں فوراً کہ یہ تمہارے دل میں بغض ہے جو ہم سے سوال کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یا میں جو ہے جی خصوصاً میں یزیدی کو کر دیتے ہیں۔ آگے کی خدمت میں جو ہے وہ دونوں کا مختصر نقل کروں گا کہ روایات معصومین علیہ السلام میں کہ اگر جاہل جو ہے وہ خاموش رہے تو اصلاً اختلاف نہ ہو، صحیح ہے؟ تو آپ یعنی ایسے افراد کے جو اصلاً تشیع کی نمائندگی کا حق نہیں رکھتے، جیسے آپ کو ذاکرین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو عقائد تشیع کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی، تو وہ تشیع بھی اس کو اون نہیں کرتی، تو اس سے ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے جو واقعی ہم جو ہیں اس کے متحمل نہیں ہیں مسلمان، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارے علماء بھی کرتے ہیں۔ ہم خود ہمارا جو ابتدائی کام ہے، آپ آشنا نہیں، ہم نے خود تشیع کے درمیان سے شروع کیا تھا کہ ایسی چیزیں جو قلوب پہ مبنی ہیں، جس کی وجہ سے غالی کہا جاتا ہے کہ شیعہ غالی ہیں، شیعہ اہل بیت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پہ ہم نے ابتدا میں کام شروع کیا تھا۔ پھر ہم جو ہے وہ مخالفین تشیع جو نواسب جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی طرف آئے تھے۔ تو آپ کو میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ آپ الکافی کی آپ نے جو ہے وہ اس کو ملاحظہ کرنا، وہاں پر ایک پورا باب باندھا گیا کہ جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ امام سے خود یہ آ کے پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ سوالات آج کے نہیں ہیں، اگر میں ابھی یہاں سے الکافی سے دیکھ لوں، میں نے حوالہ جات اس پہ لگا کے رکھے ہوئے تھے۔ الکافی کی جلد نمبر غالباً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 پورا باب قائم کیا گیا کہ جس میں معصوم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی جو ولایت، یعنی جس ولایت کے ہم شیعہ قائل ہیں، خود یہ روایت میں لفظ مینشن ہے، اس کے قائل یعنی وہ قائل نہیں ہے لیکن وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو پھر اس کے حوالے سے امام آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو امام نے کہا کہ وہ نجات پا سکتا ہے، یعنی ہمارے ہاں ہم تعدد نجات کے قائل ہیں، فقط ہم یہ نہیں کہتے کہ فقط جو ہے وہ شیعہ، جیسے ایک شیعہ سنی جو ہے وہ کتب میں روایت ملتی ہے کہ 73 فرقے ہیں، 72 جو ہیں وہ جہنم میں، ایک فرقہ ناجیہ ہے، تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ایسے افراد بھی ہیں جو ہم نے خود اپنے اس فلم میں بھی بیان کیا کہ مستضعفین ہیں کہ جو حق کی معرفت نہیں رکھتے کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی دلیل ان کے پاس ناقص ہے یا اور کوئی وجہ ہے، وہ جہل بالعلم نہیں ہے، یعنی ان کا جہل جو ہے، ان کی جہالت جو ہے وہ بدون علم ہے، تو ایسے افراد کے لیے انہیں مستضعفین کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اور روایات میں اگر آپ وہ پورا باب ملاحظہ کریں، مجھے آپ کے اس پہ کرتے مل جائے اللہ کرے، ہاں یہ باب نمبر 145 ہے، کتاب الحجہ، یہ پہلی جلد اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اس میں اپنا آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ 3-4 باب پہ در پہ امام نے جو ہے وہ اس میں روایات نقل ہوئی ہیں، شیخ کلانی نے باندھے کہ جس میں اسی چیز کی وضاحت ہے کہ ایسے افراد جو ہیں وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور بغض علی کا جو ٹھپا آپ کہتے ہیں لگا دیتے ہیں، میرے خود ایسے دوست ہیں کہ جو اہل سنت مفتی ہیں اور بڑی اچھی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے مفتی انہوں نے کتاب لکھی جو مولا اسلام پر اعوذ باللہ شراب کی حالت میں نماز پڑھنے کی تہمت لگائی گئی تھی، اس کے دفاع میں ایک اہل سنت بھائی نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو اہل سنت برادران میں جو ہے بہت ایسے افراد موجود ہیں آپ جیسے کہ جو اہل بیت سے بے پناہ عشق و محبت رکھتے ہیں۔ اچھا شہباز بھائی، جو شیعہ کا مطلب گروہ کے لوگ ہیں، ویسے یہ لغوی معنی ہے، جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس میں۔ اچھا، جو شخص مولا علی سے محبت کرتا ہے ان کے لیے مولا علی، مولا حسن، مولا حسین ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کے اندر جو شریک تھا اس کی مخالفت کرتا ہے، اور خواہ جہاں سے شروعات ہوئی اس کی بھی مخالفت کرتا ہے، تو کیا
ایک شخص حالانکہ وہ مکمل طور پہ مکتب تشیعوں سے اتفاق نہیں کرتا، بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن سٹل وہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے مرنے کو تیار ہے، تو کیا وہ شخص بھی شیعان علی کہلائے گا؟ ٹھیک ہے، شیعہ کی جو ہے وہ تعریف ادوار کے حساب سے مختلف رہی ہے. آپ تقریب تہذیب جو ہے وہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر جب کہا جاتا ہے کسی کے حوالے سے وفی تشیع، اس میں تشیع پائی جاتی ہے، تو اس وقت شیعہ اس زمانے میں مراد وہ افراد ہوتے تھے کہ جو مولا کائنات کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اور غالی کن افراد کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں، کہا جاتا کہ اس میں جو ہے وہ غلوف کا بے بخشی معذرت صاحب رافضی کی جو اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی تھی وہ کہ جو تینوں خلفاء پر مولا کائنات کو فضیلت دیتے تھے، اس کے لیے رافضی کی، اور وہ کہتے تھے کہ شدت رکھتا ہے اپنے عقیدے میں، اس کے لیے رافضی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی. اور شیعہ کی جو فقط حضرت عثمان پر جو ہے وہ فضیلت دیتا تھا، تو اس وقت یہ چیز چلتی. اس کے بعد بے مرور زمان جو ہے وہ تشیع کی اصطلاح تبدیل ہوتی گئی، اور اس کے بعد خود علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ اس یعنی شیعہ اثنا عشریہ جو امامی کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کے جو رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتا ہے. یعنی یہ شیعہ، اب دیکھیں اگر لغوی معنی میں جائیں، جیسے ہم بدعت کے لغوی معنی میں جاتے ہیں تو بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں کل بدعہ ضلالہ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم تشیع کے اگر لغوی میں پیروکار میں آپ جائیں کہ میں بھی فلاں کا شیعہ ہوں، اس لیے خود آپ اگر کتب احادیثیہ کا اور دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیں تو اس وقت ہوتا تھا کہ یعنی فلاں شخص جو ہے وہ عثمان کا شیعہ ہے، فلاں شخص معاویہ کا شیعہ ہے، فلاں شخص حضرت عائشہ کا شیعہ ہے، اور ایک خاص نشانیاں ہوتی تھیں ان افراد کی، تو ان کے ساتھ جو شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن اب جو یہ اصطلاح رائج ہے تو یہ اصطلاح فقط ان افراد کے لیے رائج ہے کہ جو مولا کائنات کو رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور مولا کائنات کے لیے جو امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ امامت جو ان کے پاس ہے وہ منصب الہی ہے، منصب افرادی نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو خلیفہ اور ان کو واجب الطاعہ اور مقتدر الطاعہ سمجھتے ہیں. یہ ایک شیعہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اچھا شہباز بھائی، میں معذرت تھوڑا سا ٹائم لیں گے، دو چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. عالمی طور پر اہل سنت کے اندر سے کچھ عالم ہیں، مطلب جس میں سے یقین انسٹیٹیوٹ ہے، عمر سلیمان انگلینڈ کے ہیں، پھر یاسر قادی ہیں، وہ اکثر مطلب کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ LGBTQ جو ہے، یعنی کہ ہم زبردستی اس کو کسی حد تک جسٹیفائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پہ دباؤ ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان کے میرے خیال سے عمر سلیمان ایک دو دفعہ گرفتار بھی وہاں انگلینڈ کے اندر ہوئے، لیکن آئی ڈونٹ نو پھر بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کو مر جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ باطل کو تسلیم کرنا شروع کر دے. تو اہل سنت کے اندر سے ہیں عمر سلیمان ہے، پھر یاسر قادی ہیں جو اس چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اچھا، ایک تشیعوں کے اندر سے ہیں، کیونکہ وہ تو کنڈیم کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن ایک میں آپ کی ذرا نظر میں لانا چاہ رہا تھا. ایک امام توحیدی، غالباً وہ انگلینڈ کے ہیں، وہ تو بہت ساری چیزوں کے اندر ایون تو ان کے خلاف وہاں کے جو تشیعوں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے فتوے آئے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ مکتب تشیع نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھا وہ جو ہے نا وہ LGBTQ کو نہ صرف جسٹیفائی کرتے ہیں اور اسے پروموٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہو گئے، اور ایک ریسنٹلی ایک فلم آئی ہے لیڈی آف دا ہیون، اور وہ اس کے اندر وہ بڑی ایک کنٹروورشل فلم ہے. میں ایک منٹ آپ کو اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر بھی نا ان لوگوں کو سنا چاہتا، تو میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جہاں مظاہرات ہوئے، میں نے ان کو دیکھا ہے، عربی ایک چینل ہے اس پہ میں نے ان تمام معاملات کو دیکھا ہے جو احتجاجات ہوئے ہیں، اور نعرے لگائے گئے ہیں کافر کافر شیعہ کافر وغیرہ. میں سمجھا نہیں کیا کہا آپ نے. جی میں نے کہا جو اس فلم کی وجہ سے جہاں پر یہ فلم آئی وہاں پر احتجاجات ہوئے، تو وہ معاملات میں نے عرب چینل پہ ملاحظہ کیے ہیں. شہباز بھائی میں ذرا ایڈریس کرتا ہوں ان کو اس کا جواب. اچھا جمی یار بھائی، دراصل بات یہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ امام توحیدی، اس کے متعلق نہ صرف ہمارے جو وہاں کے ڈومیسٹک علماء ہیں ان کا، بلکہ خود رابر معظم آیت اللہ خامنائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا تشیع سے تعلق نہیں ہے، یہ پری پلانڈ تشیع میں داخل کیے گئے ہیں، یا ان کو پلانٹڈ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. دوسرا جو آپ نے لیڈی آف ہیون کی بات کی ہے، سب سے پہلے لیڈی آف ہیون پہ ایران میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے فتویٰ لگایا
کہ اس فلم کو دیکھنا حرام ہے. اچھا میں بڑا شاکڈ ہوا کہ یار یہ کس طرح کا فتویٰ ہے. ایک مجتہد ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مووی کا دیکھنا حرام ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے اور صرف اس کا جسٹ ایک ٹریلر آیا ہے اور اس کی بنا پہ. تو بڑا تجسس رہا مجھے کہ جی یہ اس طرح کا فتویٰ شاید ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. ایک مووی آپ نے دیکھی نہیں ہے تو مجتہد کیوں دے رہا ہے فتویٰ. اس کے بعد جب اس کی کچھ مزید کلپس وائرل ہوئے اور ایک آدھ کلپ جب مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو پھر مجھے بڑا تجسس ہوا، اور میں واپس جب اس فتوے کی طرف پلٹا تو بہت مطمئن ہوا کہ دیکھیں کتنی بصیرت کے ساتھ اس ٹائم پہ بیفور اس چیز کے ارائیول کے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے. اس میں ایسا کنٹینٹ پایا گیا جو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ ابھی مووی ریلیز ہونے سے قبل ہی ایران میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کا فتویٰ آ گیا تھا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے، اور ایران کی گورنمنٹ نے اس کو آفیشلی بین کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام ہوا ہے، اگر کہتے ہیں اس کا میں لنک آپ کو دوں گا، جہاں پر آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی جو بڑے ہمارے مراجع ہیں ان کے نمائندے، ان کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اہل سنت علماء کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے سخت. یہ لندن میں یہ کانفرنس ہوئی تھی اور اس مووی کو ہر لحاظ سے کنڈیم کیا ہے. تو ہر پلیٹ فارم پہ شیعوں نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے. اس مووی کو ہم آرگے آن نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جس طرح سے فلمایا گیا ہے، ان کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ توہین مقدسات اہل سنت میں آتی ہے جو کہ رابر معظم کے فتوے کے نزدیک حرام ہے. جزاک اللہ فراز بھائی، بہت بہت شکریہ. اور شہباز بھائی، ذوالفقار بھائی، میں ایک بات یہاں مینشن کرتا چلوں کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے بہت سے تشیع دوست ہیں اور میں لٹرلی بتاؤں تو میں بڑی عزت کرتا ہوں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہزارہ پہ حملہ ہوا تو یہ ہو سکتا تھا، اور کافی سارے عناصر ایسے اٹھے کہ جو آگ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جس طریقے سے جو تشیع کے علماء ہیں وہ اٹھے، ان کا کہ نہیں، یہ ایک دی گئی ہے، اس سے فساد ہو سکتا ہے. انہوں نے حالانکہ ہزارہ کے اندر بے دردی سے ان لوگوں کو شہید کیا، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے، اللہ تعالیٰ نے جہنم واسط کرے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک عالم ہونے کا ثبوت دیا، اور وہ اٹھے اور انہوں نے کنڈیم کیا، اور انہوں نے کسی قسم کا فساد نہیں ہونے دیا. تو ایک یہ بھی عزت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں کہ تشیع سے اختلاف بہت سی جگہ اپنی جگہ، لیکن میں نے اگر دیکھا تو بڑے کام ہوتے ہیں. میں اگر سب سے بڑی بات یہ کہ تکفیر میں نے نہیں، آج تک نہیں میں نے دیکھی کہ تشیع کی طرف سے کسی عالم کی میں نے منہ سے سنی ہو کہ اہل سنت میں سے کوئی کافر ہے، میں نے واقعی نہیں سنی. تو یہ دو چیزیں بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور میں اگین کہہ دوں کہ میرے یہ سوال کرنے کا قطعاً مقصد جو ہے، فراز شاہ صاحب اور ذوالفقار بھائی آپ سن رہے ہیں، تو میرا یہ سوالات کرنے کا قطعاً مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اختلاف جا رہا ہوں. بس یہ ہے کہ جو عالمی طور پر اسلام کے اوپر سازشیں ہوتی ہیں، جیسے یہ لیڈی آف دا ہیون اور ایک وہ جو امام توحیدی ہیں، اور جو دوسری ذاکرین کا ہے، میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو چلو مکتب ہیں، ان کی تو معاملات چلتے رہیں گے، لیکن جو بڑے بڑے حملہ آور اسلام پہ ہو رہے ہیں، الحاد ہے، پھر لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، ایسی جو نظریات ہیں، ان کا الحمدللہ ذوالفقار بھائی، فراز شاہ صاحب، آپ سب کو صرف سلوٹ ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ ایک ہی ٹیم کے اندر، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن آپ اسلام کا ذکر کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو قبول کریں. اور اگین میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی ایسا آ کے سوال کروں، بس یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے ایشوز لگے، ایک تو ذاکرین کا، ایک ہی لیڈی آف دا ہیون کا، اور یہ بھی میں نے اس لیے ایڈریس کیا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہ پاکستان کے اندر یہ مووی مطلب تھوڑی سی پھیلی ہے. میں نے کہا کہ شاید لوکل جو مطلب کہ جو کہ لوگ ہمارے یہاں پر ہیں انہیں شاید اس کا اتنا پتہ نہیں ہوگا، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو اس کا، آپ ایک چیز کی خبر رکھتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو وہ چیز الحمدللہ ایڈریس ہوگی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جمی یار صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آئے یہاں پہ سوالات رکھے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوالات اٹھائیں. قطعاً ہمیں اس چیز میں کوئی برا نہیں لگا کہ آپ نے کوئی ایسا سوال کیا ہو، بلکہ آپ اگر مزید کوئی سوالات کرتے سخت قسم کے بھی تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے، کیونکہ جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے تو اس طرح کے سوالات کے لیے ریڈی رہنا وہ ضروری چیز ہو جاتا ہے. تو جہاں تک چیزوں کی بات ہے، ہم نے ڈومیسٹک لیول پہ بھی اس کی بڑی مذمت کی ہے. ہمارے اپنے علماء نے بھی
یہ لیڈی آف ہیون کی یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں. رہی بات ذاکرین کی، تو ان کا ہمارے یہاں جو مقام ہے وہ وہی ہے جو اہل سنت کے یہاں یہ عام نعت خوان حضرات کا ہوتا ہے. آپ لفظ ذکر سے ہی اس کو دیکھ لیں کہ ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے. تو اہل سنت کے یہاں جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اٹھ کے نعت پڑھنا شروع کر دے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ اٹھ کے کوئی بھی آتا ہے آ کے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جو ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو ذاکرین ہے جب وہ تجاوز کرتے ہیں اپنی اس چیز سے اور وہ ذاکرین سے مفتیان بن جاتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کو کیوں لایا جاتا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے بھی چند ایک ہوتے ہیں جو فالوورز اسی ذہنیت کے، ان کی بھی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے، وہ بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، وہی ان کو لے کے آتے ہیں، وہی ان کے پروموٹرز بھی ہیں. ہم نہ صرف ذاکرین کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ایسے ذاکرین کی کہ جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، وہ بغیر کسی علم کے گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی کرتے ہیں جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو اپنا ممبر دیتے ہیں، جو اتحاد کے منافی گفتگو کرتے ہیں یا جو علم کے بغیر گفتگو کرتے ہیں، جو غلو کرتے ہیں. بہت شکریہ برادر، آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہمارے سیشنز ہوں گے ان میں ضرور تشریف میں لائیے گا. ایک چیز اگر اجازت ہو تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا فراز بھائی، وہ یہ کہ جی ذرا جلدی سے کیجیے گا، اسلامک اویکننگ پہ پروگرام ہمارا شروع ہونے والا ہے. جی جلدی میں بس یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ جتنے ماضی کے اندر مکتبہ تشیع اور اہل سنت کے بیچ جو معاملات ہوئے ہیں، جتنی پرابلم ہمارے ملک کو اس کی بنا پر جھیلنی پڑی، کہ لوگوں کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑی ہے. در حقیقت بہت سے لوگ قصوروار ہیں، جس میں سے مجھے اگر لگتا ہے، اور میں یہ ٹنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں سے لوگ زیادہ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ہمارا ایک عجیب میاں پاکستان کا، کہ گھر کا جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو. وہ پھر ایسا ہی بنتا ہے. آپ لوگ ہمارے یہاں پر 70-80% جاہل ہیں. کسی حافظ مولوی کو یا کسی ایسے مولوی کو جسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسے ممبر پہ بٹھا دینا، اس نے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے شیعہ کافر ہے، ٹھیک ہے پبلک نے مان لینا، یا پھر ادھر سے کسی ذاکر نے کہہ دینا کہ سنی کافر ہیں، ٹھیک ہے مان لینا. لوگ کتنے بھولے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں اگر نماز پڑھا ہوتا ہوں، لوگ اتنے جاہل ہیں کہ عذاب کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، کوئی ہوش نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو یہ جو اب فساد، الحمدللہ میں کافی حد تک معاملات اب سیٹل ہو رہے ہیں اور بڑے سمجھدار علماء آ رہے ہیں سامنے. میری ابھی اسلامک اویکننگ پہ یہ ایک آئی تھنک کیا نام ہے ان کا، وہ آپ کے ساتھ اسٹریمز کرتے ہوتے ہیں، عالم آئی تھنک. تو ظاہر انہوں نے عباس صاحب ہیں، علامہ ظاہر عباس. انہوں نے جو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی کہ جو مقدمہ ماضی کے اندر کتاب کے تشیع کے کتابوں کے مقدمے اہل سنت لکھتے رہے، اہل سنت کے لکھتے رہے. تو الحمدللہ یہ جو چیز ہے نا کہ اختلاف ٹھیک ہے، اختلاف ہو اچھی بات ہے، اختلاف کا حسن یہ ہے کہ چیزیں فروٹ ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو برداشت کا نہ ہونا دونوں یہ سائڈ سے. اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں اس اسٹریم کی مثال سے لوگوں سے بھی میں اہل تشیع اور اہل سنت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سر گھر کا جو سب سے لیزی اور نالائق بچہ ہوتا ہے نا، اسے مدرسہ نہ ڈالا کریں. یہاں پر جو گھر کا سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے اسے مدرسہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی آؤٹ پٹ ہے پھر ایسے لوگ نکلتے ہیں کہ جو پھر تکفیر کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم. بہت شکریہ سر. اچھا علی شرازی صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن بات نہیں کر پا رہے، تو پھر دوبارہ سے میں نے ان کو ایڈ کیا ہے. کائنڈلی سر ٹرائی کیجیے اگر آپ کا مائک کام کر رہا ہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. امید ہے تمام باپ خیریت ہوگی. قبلہ شہباز عثمانی صاحب، جی جی آواز سر آ رہی اپنا ہے میری؟ سوال رکھیے. وہ جی آ رہی ہے بالکل قبلہ. جی قبلہ من لاغر الفقی کی جلد نمبر 4 اور اس کی حدیث نمبر 5600. نہیں آپ آواز آ رہی ہے آپ کو شہباز بھائی ان کی؟ جلد نمبر 4 حدیث نمبر کے بعد نہیں آواز آئی. شرازی صاحب دوبارہ. شرازی صاحب میرے خیال سے ابھی آپ کا نیٹ ساتھ نہیں دے رہا، تو کائنڈلی آپ ان باکس میں رابطہ کیجیے گا، اس میں وہیں پہ پھر بات ہوگی انشاءاللہ، یا نیکسٹ سیشن میں کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں ریمارکس سر ذوالفقار علی صاحب. جی فراز بھائی، میرے خیال میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ شہباز بھائی سے لیتے ہیں کنکلوسیو ریمارکس، پھر آخر میں اختتامی کلام کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ، بہترین کاوش رہی فراز شاہ صاحب کی، ذوالفقار بھائی کی، واقعی جو ہے وہ خداوند متعال اس کو ہمارے یعنی جتنا بھی ہم نے یہ وقت اسپینڈ کیا اور خلوص کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو کیا، اس پورے وقت کو عبادت شمار فرمائے، اور جزائے کثیر آپ تمام احباب کو عطا فرمائے جنہوں نے شرکت کی، جو ہمارے ساتھ رہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ تفرقے سے ہٹ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ضمن میں جو ہے وہ ایک اپنے راستے پر چلیں، اور ایسے کام انجام دیں کہ خداوند متعال اور اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی و خوشنود ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ احباب جو ہے وہ مکتب کی دین کی خدمت کرتے رہیں، سلامت رہیں۔ جی بہت شکریہ شہباز بھائی، بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ جس قسم سے آپ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور انتہائی حساس موضوع کو ہم تک بڑے آسان انداز میں پہنچایا ہے، تو انتہائی شکر گزار ہوں جی آپ کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یوں ہی وقت نکالتے رہیں گے اور آئندہ بھی ہمیں موقع دیں گے سیکھنے کا اور استفادہ کرنے کا۔ جی ذوالفقار علی صاحب۔ جی میں بھی شہباز بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں نے پہلی بار ان کو تفصیلاً جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنا ہے۔ ویسے تو ان کی بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں مگر میں کبھی پراپرلی سن نہیں پایا، مگر مجھے آج بہت اچھا لگا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے متکلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے رہے اور جو ہمارے ساتھ پینلسٹ تھے، ہم سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ یہ چھوٹی سی کاوش ضرور شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور اپنے جو ہے وہ آرا سے ہمیں نوازیں گے۔ میں بس مطلب آخری کلمات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، یا اس کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع تھا ہی اس حوالے سے کہ ہم یعنی اہل سنت اور تشیع یا دیگر جتنے بھی جو ہے وہ فرقے وغیرہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اختلافات ہیں ان کو علم کے ذریعے حل کیا جائے، دلائل کے ذریعے حل کیا جائے، ان کو فتنہ اور فساد کی طرف نہ لے جایا جائے۔ تو جیسا کہ اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم مسلمانوں کو مطلب دوسری طرف سے ایک اہم ترین عنوان دیتا نظر آ رہا ہے، اور وہ عنوان امت کا عنوان ہے۔ اس آیت میں جو کہ آیت مطلب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اس آیت میں مسلم امہ کو بہترین امت کہا گیا ہے کہ اس امت کی خلقت کا مقصد ہی رہبری اور ہدایت ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، یعنی کہ جو مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا جتنی بھی یہ کاوش تھی، اس کا مقصد اور جو منشا تھی وہ یہی تھی کہ ہم لوگوں تک وہ چیز پہنچائیں جن سے وہ دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ تصور اور یقین رکھتا ہوں کہ ہم تب تک دور ہیں، ہم تب تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے جب تک ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی اختلافات ہیں ان پر علمی اور دلائل کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اسی طرح اختلافات چلتے رہیں گے اور لوگ ہمیں اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ انشاءاللہ اسی وحدت کے حوالے سے کام کرتے رہیں، اور اپنی اس وحدت کو ایک مضبوط دیوار بنائیں تاکہ کوئی دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھی اس کو نہ پھلانگ سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، اچھا بہت بہت شکریہ فراز جی۔ بھائی، میں ایک چیز ذرا اگر آپ اسٹریم اینڈ کریں تو میں نے کچھ بات کرنی تھی، اسٹریم اینڈ کر دیں۔ جی فی امان اللہ۔